حصہ 3 بٹوارا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں۔ باب نمبر 38 چیپٹر نمبر 38۔ منا لال سیمنٹ فیکٹری میں دوپہر کا گھنٹہ ہوا تو وہ سب کھانے کی پوٹلیاں کھول کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اور ان کو ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ فیکٹری 24 گھنٹے چلتی تھی اور مزدور اور کاریگر 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو 8 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک کھانے کا تعلق تھا تو قانون میں کوئی ایسی شک نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ یہ لوگ کھانے کی اہلیت بھی رکھتے تھے۔ یہ فیکٹری ایکٹ تھا جس کے بنانے والے کے جانتے تھے کہ مشینری کے بغیر دنیا بھر کے آدمی مل کر بھی سیمنٹ نہیں بنا سکے۔ مشینری کی اہمیت کا خوب علم رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے جب ایکٹ مرتب کیا جا رہا تھا تو ایک عدم مرتبہ کھانے کا ذکر آنے پر کسی طرف سے مضحکاً کہا گیا کہ ہر قسم کے کھانے کا ذکر ہماری مذہبی اور آسمانی کتابوں میں بہت پہلے ہی آ چکا ہے۔ البتہ سیمنٹ کی اہمیت کو وہاں پر خوفناک حد تک نظر انداز کر دیا گیا ہے، چنانچہ فیکٹری ایکٹ میں کھانے کا عدم ذکر۔ لیکن کھانے پر چونکہ عام لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے جب افسران کے لیے دوپہر کے وقفے کا گھنٹہ بجتا تو وہ لوگ بھی مشینوں پر نظر رکھے ہوئے اپنے اپنے کام پر چوکس بیٹھے جلدی جلدی کھانا کھا لیا کرتے، اور ان کے فورمین کے خود بھی کھانا کھاتے تھے ان کی ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ وہ سب اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے اور کام پر پہنچ کر اپنی اپنی پوٹلیوں کو تختوں پر یا مشینوں کے غیر محرک پرزوں پر رکھ دیتے۔ اس طرح کھانے کے وقفے تک وہ پوٹلی مشین کا ایک حصہ ساکن حصہ بن جاتی، لیکن اس کے اندر کوئی پرزہ دوسرے پوشیدہ پرزوں کی طرح مستقل چلتا رہتا اور اپنے اندر کوئی پرزہ دوسرے پوشیدہ پرزوں کی طرح مستقل چلتا رہتا اور اپنے ساتھ ایک انسان کو مستقل چلائے رکھتا۔ کھانے کے بعد وہ اس چھوٹے سے کپڑے کو جھاڑتے، اس میں رچی ہوئی پرانی سیاہ چکنائی سے اپنے خشک چہرہ اور گردنوں کو چکنا کرتے اور کس کر سروں پر باندھ لیتے۔ پھر وہ دیوار کے سہارے بیٹھ کر ایک ایک سگریٹ پیتے اور مشینری کی بھاری نیند آور مستقل تال کے نیچے جاگتے رہنے کی کوشش کرتے ہوئے چھٹی کے وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ دوسرے پرزوں سے انہیں کبھی بھی دلچسپی نہ ہوئی تھی، اس کے باوجود کبھی کبھی وہ اپنی جگہ سے کھسکنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس سلسلے میں رفع حاجات کا بہانہ سب سے زیادہ کامیاب رہتا۔ کبھی کبھی تو وہ دن میں کئی بار بیماری کا بہانہ کر کے جاتے اور ٹین کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ٹوٹوئیوں میں دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور اکیلے ہوتے تو دیوار پر فورمین کے خلاف بری بری باتیں لکھتے اور نفرت سے لب سکیڑ کر مسکراتے۔ پھر سگریٹ کو غلاظت میں پھینک کر انتہائی سست رفتاری کے ساتھ واپس اپنی جگہ تک آتے۔ ایسے میں اگر کوئی فورمین انہیں دیکھ لیتا تو گالیوں سے بھرپور زبان میں انہیں کام پر پہنچنے کی تلقین کرتا۔ جواب میں وہ ٹھٹائی سے ہنستے اور زیر لب گالیاں بڑبڑاتے ہوئے چال کو ہلکا سا تیز کرتے۔ مشینری نے انہیں بالکل نکما کر دیا تھا۔ باتیں کرنے کا انہیں یوں بھی موقع کم ہی ملتا تھا۔ مشینوں کا شور اتنا زیادہ تھا کہ جب کبھی وہ خاموش بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے تو ساتھ والے سے باتیں کرنے کے لیے انہیں پوری آواز سے چیخنا پڑتا۔ چنانچہ وہ ایک دو باتوں میں ہی ان کے گلے کی تسکین ہو جاتی۔ وہ ان گنگے کند ذہن اور سدا تھکے ماندے گدھوں کی طرح تھے جنہیں چلانے کے لیے قدم قدم پر ڈنڈے مارنے کی ضرورت پیش آتی۔ وہ ماہ مئی کا ایک بے حد گرم دن تھا اور باہر لو چل رہی تھی۔ اندر وہ اپنی اپنی پوٹلیاں کھولے کھانے میں مصروف تھے۔ صرف علی حسب معمول خاموش بیٹھا خالی خالی نظروں سے مشین کو تکے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی بیمار رہتے رہتے اب چارپائی سے جا لگی تھی اور وہ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتا تھا۔ کبھی کبھی خوش قسمتی سے اس کی آنکھ ذرا سویرے کھل جاتی تو وہ جلدی جلدی روٹی پکا کر کھا لیتا، لیکن وہ شروع کی بات تھی۔ اب وہ اس سارے جھمیلے سے اتنا بیزار اور لاپرواہ ہو گیا تھا کہ سونے جاگنے کھانے پینے اور کام پر جانے سے بہت کم دلچسپی اس کو رہ گئی تھی، اور وہ بھوکا رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ الل صبح جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ خاموشی سے بستر پر پڑا عائشہ کی گہری گہری سانسوں، منہ اندھیرے کے پرندوں اور صبح سویرے کی خواب آلود آوازوں کو سنتا رہتا۔
پھر وقت مقررہ پر اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا، چند گھونٹ پیتا اور عائشہ پر ایک آخری نظر ڈال کر کام پر چلا جاتا۔ شام کو آ کر آگ جلاتا اور پانی میں سبزیاں ابالتا، گیہوں یا مکئی کی موٹی موٹی روٹیاں پکاتا اور پہلے عائشہ کو کھلاتا پھر خود کھاتا۔ عائشہ زیادہ تر ابلی ہوئی سبزی کھاتی تھی، کبھی کبھار وہ چاول اور گوشت بھی کھاتے تھے۔ خاموشی سے کھانا کھا کر وہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹ جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد آوارہ بلیاں آ کر جھوٹے برتن چاٹنے لگتی۔ باتیں کرنے کی ہفتوں نوبت نہ آتی۔ ہر 3 ماہ کے بعد جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو وہ ڈاکٹر کو لے کر آتا، جو اس کی بیوی کے لیے کئی قسم کی دوائیاں تجویز کر کے چلا جاتا۔ ان میں جتنی وہ خرید کر لا سکتا لے آتا اور باقاعدگی سے عائشہ کو پلانے لگتا۔ صرف ایک باقاعدگی اور ایک قانون جو اس کی زندگی میں رہ گیا تھا، عائشہ کی دوا کا تھا۔ جتنا وقت وہ اس کے پاس رہتا، ایک ڈاکٹر کسی سختی کے ساتھ وقت پر دوا پلاتا رہتا، بغیر کسی جذبے کے، جیسے مشین کو تیل دیتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اس کی وفاداری، بھوکے پیٹ کام کرنے کی اہلیت اور دوسرے دنیاوی کاموں سے اس کے استغنا کو دیکھ کر اس کے ساتھی اسے علی سائیں یا محض سائیں کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ اس کے باوجود یہ دوپہر کا وقت اس کے لیے مشکل ترین ہوتا۔ پہلے اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی اسے کھانے کی دعوت دے دیتا اور وہ کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا تھا، لیکن کوئی کسی کو کب تک کھلا سکتا تھا؟ اب اس کو کوئی بھی نہ پوچھتا، سب جانتے تھے کہ یہ اس کا معمول ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں مطمئن تھا کہ اپنی دوستی کی حد تک وہ کافی عرصے تک اس کو کھلا چکا تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ علی سخت بھوک محسوس کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے برعکس اس کی کھانے کی خواہش روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب وہ سب اپنے اپنے کھانے کے جانب دیکھتے تھے، گو اس میں زیادہ تر اس کا تصور شامل تھا۔ اس سارے دوران وہ خالی نظریں مشین پر جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ صرف ایک بھوشن تھا جو باقاعدگی کے ساتھ دوستی نبھائے جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوش مزاج نوجوان آدمی تھا جو ابھی کام سیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اکیلا ایک کوٹھری میں رہتا تھا۔ اس کی ماں ساتھ والی کپڑے کی مل میں کام کرتی تھی۔ کسی نے کبھی اس کو غمگین نہ دیکھا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا اور ہنساتا رہتا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ کماری کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے بازو پر اس نے ایک حسین عورت کی شبیہ کھدوا رکھی تھی، اور جب وہ اپنی کلائی اور انگلیوں کو گھماتا پھراتا تو بازو کے پٹھوں کے مختلف حرکات کے باعث دیکھنے والوں کو کھدی ہوئی عورت ناچتی ہوئی نظر آنے لگتی۔ ہر پہلے آدمی کی خواہش پر وہ اسے نچانے لگتا، کیونکہ اس پر اس کا کچھ خرچ نہ ہوتا تھا۔ صرف اپنی ماں کے سامنے وہ کبھی بازو ننگا نہ کیا کرتا۔ وہ 12 مہینے جو کی روٹی لے کر آتا، جس کو وہ کچے پکے بیروں کے ساتھ، جنہیں وہ راستے میں اگی ہوئی جنگلی بیریوں سے پتھر مار مار کر گراتا، کھایا کرتا تھا۔ بیروں کی خاطر اس کو منہ اندھیرے گھر سے چلنا پڑتا تھا۔ کسی نے اس کو کبھی کچھ اور کھاتے نہ دیکھا تھا، حالانکہ اس کا کہنا تھا کہ دیوالی کے موقع پر گھر میں وہ چاول اور گوشت اور گیہوں کی روٹی بھی کھایا کرتے تھے۔ وہ باقاعدگی سے ہر دوسرے تیسرے دن علی کو بیر دیا کرتا اور کبھی کبھار روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دیتا۔ علی بغیر شکریہ ادا کیے اس سے کھانے کی چیزیں قبول کر لیا کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھوشن اپنی ضرورت سے زیادہ بیر لے کر آتا تھا، اور روٹی وہ اس کو صرف اسی حالت میں دیتا جبکہ وہ خود سیر ہو چکتا۔ لیکن یہ وفاداری اور دوستی سب دیکھنے والوں کی باتیں تھیں، ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ ان 2 گوار بھائیوں کی طرح تھے جو ایک مدت تک ساتھ رہنے کے بعد اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان میں بغیر شکریہ کے ایک دوسرے کا احسان اٹھانے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کو ایک دوسرے کی خوشی سے بظاہر کوئی سروکار نہیں ہوتا، یا پھر ان 2 بوڑھے جانوروں کی طرح جو ایک جنگل میں تنہا رہتے ہیں اور جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ترحم، رحم اور غیر شعوری رفاقت کے جذبے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جو ایک دوسرے کی کمی کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اور مستقل نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ ادھر کچھ روز سے جب سے مزدور یونین نے ہڑتال کا نوٹس دیا تھا، علی پر بہت لوگوں کی نظر کرم تھی۔ ہر کوئی دوپہر کے وقت اسے کھانے کی دعوت دیتا اور اس کے انکار کرنے پر اطمینان کا سانس لیتا، کیونکہ دل سے کوئی بھی نہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی درخواست پر عمل کرے۔ علی کو بھی علم تھا کہ نوٹس چونکہ بھوک ہڑتال کا تھا، چونکہ یونین کی نظر میں وہ چوٹی کا آدمی تھا، لیکن اسے اس سے دلچسپی نہ تھی۔
اسے اپنی بیوی سے محبت تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ نوٹس کا آخری دن تھا۔ اس دن بھی علی نے بشن سے چند بیڑ لی اور سب کی طرف پیٹ کر کر کھانے لگا۔ وہ ایک ایک بیر کو آہستہ آہستہ چبا کر کھا رہا تھا، اور جب رحیم دوسری دفعہ اس کے پاس آیا، کچھ روٹی بچ گئی ہے، کھا لو، اس نے روٹی بڑھاتے ہوئے کہا۔ علی نے خالی خالی نظریں اس پر جمائی اور بیر کی گٹلی کو بار بار چبانے لگا۔ یہاں بیٹھو، آخر اس نے کہا، میں ذرا دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ رحیم نے خوشی سے اس کی جگہ بیٹھنا منظور کر لیا اور اٹھ کر باہر نکل آیا۔ باہر لو چل رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دروازے پر رکا، آنکھیں سکیڑے دھوپ کی سفید جلتی ہوئی چادر کو دیکھتا رہا جو میدان میں بچھی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ میدان پار کیا اور ورک شاپ کے سامنے جا رکا۔ اندر خریدیے اور ترکھان اور پینٹر اور سارے ہیلپر کھانا ختم کر کے دائرے میں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ آنے والا طوفان سب کے اعصاب پر سوار تھا، لیکن صبح سے کسی نے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ چند مہینوں سے وہ اس کے لیے تیاری کرتے آئے تھے، اور پچھلے 20 دن میں یہ موضوع اور اس سے متعلق تمام سرگرمی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ لیکن آج جب کہ وقت سر پر آن پہنچا تھا، وہ اس سے کترا رہے تھے اور اسے بھلانے کے لیے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور بلا وجہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ علی کو دیکھ کر بیک وقت سب کے ذہن میں وہ شدید خیال ابھر آئے۔ وہ فیکٹری بھر میں بھوک ہڑتال کے لیے موزوں ترین شخص تھا اور بہت غریب۔ اس کے باوجود کسی کو اس کے ہڑتال میں بیٹھنے کے متعلق یقین نہ تھا۔ کسی کو کسی کے متعلق یقین نہیں تھا۔ یہ اس فیکٹری کی پہلی ہڑتال تھی۔ علی ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہیڈ فٹر نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تم نہیں جانتے سائیں، پر یہ سب جانتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، یہ سارا اس گنجے کا قصور تھا۔ اس نے فورمین کی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سراسر اس کے گوروں کی ماں، کہتا ہے گوروں سے کام سیکھ کر آیا ہے۔ کیوں ہوئے بولتے کیوں نہیں؟ سراسر استاد، سراسر، ایک فٹر نے ہاتھ پھیلا کر یقین دلایا۔ یہ تو سب جانتے ہیں، بیچارہ کریم کیا جی دار مرد تھا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے، اور آخر دم تک کہتا رہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک خریدیے نے کہا۔ اس وقت اللہ گواہ ہے کہ میں نے گنجے کو ایک طرف لے جا کر کان میں کہا کہ یہ گانٹھ جو وہ دے رہا ہے پکی نہیں ہے۔ 1 ٹن سے زیادہ وزن کے لیے یہ گانٹھ کام دے ہی نہیں سکتی، پر اس نے اس کان سے سنا، اس سے اڑا دے، اور تڑخ، سب نے دیکھا ہی کیا ہوا ہے۔ اب اس کی بھی ٹانگ توڑ دینی چاہیے، کسی نے تجویز کیا۔ سب ہنسنے لگے۔ سور، ہیڈ فٹر گرایا، اس کو جیل میں پھینکا جا سکتا تھا، لیکن افسر جس کو چاہیں بچا لیں، جس کو چاہیں بھوکا مار دیں، کون سنتا ہے؟ الیکٹرک شاپ سے چند الیکٹریشین نکل کر آ کھڑے ہوئے اور سگریٹ پینے لگے۔ اب ہیڈ فٹر اپنا اور گنجے فورمین کا مقابلہ کر رہا تھا اور کام میں اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فورمین کے خلاف تو سب خوشی سے سنتے رہے، لیکن اب ان کی دلچسپی ختم ہوگی، کیونکہ ان میں زیادہ تر کاریگر تھے اور ہیڈ فٹر کی برتری ماننے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے، جس سے ہیڈ فٹر مشتعل ہو گیا اور چلا چلا کر بولنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو دیکھتا کہ مقرر اور سامعین میں گلہ پھاڑنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جلد ہی دوپہر کے وقفے کے خاتمے کا بھونپو ہوا اور وہاں سے تتر بتر ہونے لگے سب۔ علی کو جاتے ہوئے دیکھ کر ہیڈ فٹر نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سائی، تم دل سے غریب ہو، مگر اب زیادہ عرصے غریب نہیں رہ سکتے۔ بیٹھو گے ہڑتال میں؟ پتہ نہیں، علی نے کندھے چکا کر کہا اور باہر نکل آیا۔ باہر ابھی تک لو چل رہی تھی۔ اس نے اس محیب عمارت پر جہاں وہ کام کرتا تھا ایک نظر ڈالی اور دوسری طرف چل پڑا۔ ایک اور کھلی جگہ پار کرنے کے بعد وہ موٹر شاپ میں آ نکلا۔ وہاں پر چند مکینک ایک ٹرک کے کھلے ہوئے انجن پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے گریس اور تیل لگے چہروں پر سے سیاہ پسینے کے قطرے انجن میں ٹپک رہے تھے اور وہ بلا وجہ انجن میں ہاتھ مار رہے تھے۔ 2 فٹر انجن کے نیچے سیدھے لیٹے گا رہے تھے اور اوپر والوں سے باتیں کر رہے تھے۔ مشین ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈال رہی تھی۔ اوپر والوں نے خاموشی سے سر اٹھا کر علی کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگ جو محض اس انجن کی وجہ سے وہاں پر موجود تھے، دراصل اس سے اس قدر مختلف تھے کہ ان کو اس سرد بدصورت بگڑی مشین سے کوئی سروکار نہ تھا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے بے حقیقت تھے، اور اس کے باوجود وہ محض اس مشین کی خاطر جمع تھے۔ اپنے خیال کے بے تکے پن پر وہ دل میں ہنسا اور تھکی ہوئی کڑی مستقل چال سے وہاں سے گزر گیا۔
آگے ریل کی پٹریاں تھیں جن پر مال گاڑی کے چند خالی ڈبے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ ایک ڈبے کے سائے میں رک کر چند منٹ تک اس پر انگلیاں بجانے کے بعد وہ آگے چل پڑا۔ لوڈنگ پلیٹ فارم پر لمبی مال گاڑی کھڑی تھی اور اس میں چیختے چلاتے ہوئے مزدور بوریاں لاد رہے تھے۔ اس کے پیچھے بوریاں بھرنے کی مشینوں کی عمارت تھی اور سیمنٹ کے اونچے اونچے گودام تھے۔ ساری عمارت اور پلیٹ فارم سیمنٹ کی دھواں دھار گرد میں لپٹے ہوئے تھے جو گرمی میں اضافہ کر رہے تھے۔ عمارت کے عقب میں علی کے دو ہمسائے بجلی کی زمین دوز لائن کی مرمت کرنے کی خاطر کھدائی کر رہے تھے۔ جب علی ان کے پاس رکا تو وہ کمر تک گہرے تازہ کھدے ہوئے گڑھے میں کھڑے کوہنیاں زمین پر ٹکائے ایک دوسرے کی کلائی مروڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک زور لگانے کے بعد انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یونس علی کو دیکھ کر ہنسا۔ کہتا ہے چھوٹے سر والے مرد کو عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتی، اس میں مردمی کمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آؤ تمہیں مردمی دکھاؤں، مردوں کے یہ طریقے ہیں۔ اس نے پنجہ پھیلایا۔ تمہارے سر پر تو 2 من بال اور 2 من پگڑی ہے اور جوئیں الگ، اس نے کرم سنگھ کی پگڑی میں انگلی چبوتے ہوئے کہا۔ علی منہ کھول کر ہنسا اور آگے چل پڑا۔ ذرا دور پر چند بجلی والے سائے میں بیٹھے کھدائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے کوئلے کا گودام تھا جہاں کوئلہ مال گاڑیوں پر سے اتارا جا رہا تھا۔ سیاہ کالے مزدور اور گدھے کوئلہ ڈھو رہے تھے۔ علی نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو ایک موٹی سی مولی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گدھے کو ہانک رہا تھا۔ پھر چند قدم پر جب اس کا گدھا رک جاتا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کی پونچھ اٹھاتا اور مولی منہ سے نکال کر اس کی دم کے نیچے دے دیتا۔ گدھا اچھل کر چلنے لگتا۔ آگے وہ نالی تھی جس کے ذریعے فیکٹری کا فالتو پانی باہر جاتا تھا۔ نالی کے کنارے کنارے کوئلہ ڈھونے والے وہ مزدور جنہوں نے ابھی ابھی چھٹی کی تھی ننگ دھڑنگ نہا رہے تھے۔ ان کے جسم کوئلے کے بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ سفید سفید آنکھیں اور دانت نکالے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے اور بے شرمی سے بڑے بڑے بالوں میں انگلیاں ڈالے کھجا رہے تھے۔ علی نے ہوا میں گالی دی اور نظر چرا کر وہاں سے گزر گیا۔ ناول اداس نسلیں بائے عبداللہ حسین، باب نمبر 39، چیپٹر نمبر 39۔ 4 بجے جب دن والی شفٹ ختم ہوئی تو سب مزدور کام چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ اگلی شفٹ والوں کو دروازے پر ہی روک لیا گیا۔ مشینیں بہرحال چلتی رہی۔ فورمینوں اور سپروائزروں کے سہارے جنہوں نے بھاگ دوڑ کر کام سنبھال لیا تھا یا ایک مزدور تھے جو ٹوڈی بن کر منتظمین کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ گیٹ کے باہر لکڑی کے 2 کریٹوں پر چڑھ کر یونین کے پریزیڈنٹ نے جو شہر کا ایک معمولی وکیل تھا تقریر شروع کی۔ محنت کشو، آخر وہ دن آ پہنچا ہے جب اپنی محنتوں کا پورا صلہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ آج تمہاری اپنی محنت، تمہاری مشقت، تمہارا خون مانگتی ہے۔ آج تک تم نے اپنی محنت کو اپنا پسینہ دیا ہے۔ آج تک تمہارے پٹھوں سے نچوڑے ہوئے ہزاروں قطرے اس زمین میں جذب ہوتے رہے ہیں۔ آج اگر یہ زمین بول سکتی تو تمہارے نام پر اور تمہاری محنت کی سیرابی پر آفرین بھیجتی۔ لیکن محنت کے ان سارے سالوں میں نہ تو زمین بولی نہ ہمارے مالک سیراب ہوئے، اور اس کے باوجود یہ مہیب عمارتیں اور یہ بھاری مشینری ہزاروں مزدوروں اور ہزاروں گدھوں نے دیکھتے دیکھتے کھڑی کر دی۔ مزدوروں اور گدھوں کا پسینہ ایک جگہ گرا اور ہمارے مالکوں نے سمجھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں۔ آج تک میرے مزدور ہم وطنوں، اس زمین کی طرح جس میں تم رہتے ہو، جس میں تم سوتے جاگتے اور کام کرتے ہو، جس کی مٹی سے تم اٹھے اور جس کی خوشبو سے تم اتنی اچھی طرح واقف ہو، آج تک اس زمین کی خاطر تم بے زبان اور مصیبت زدہ رہے اور اپنے بہترین ساتھی گدھے کی طرح بدو رہے، اور اس کے باوجود تم نے بڑے بڑے کام کیے۔ تم نے ہزاروں من وزنی لوہے کی مشینری کہاں کہاں نہیں پہنچا دی اور ایک نیا شہر آباد کیا۔ ادھر سے تم نے خشک بیکار پتھر ڈالے اور ادھر سے سیمنٹ نکالا۔ تم نے بنجر بے پھل پتھر میں سے سونا پیدا کیا۔ پھر وہ رخ پھیر کر دوسرے گروہ سے مخاطب ہوا۔ تم نے ادھر سے محنت کش کسانوں کی اگائی ہوئی کپاس ڈالی اور ادھر سے کپڑا نکالا، وہ خوبصورت ملائم اور مضبوط کپڑا جس نے منڈیوں میں بہار لگا دی ہے، جس نے مالکوں کے جسموں کو خوشنما بنا دیا ہے، اور تمہارے بچے آج تک گلیوں میں ننگے پھرتے ہیں، اور تمہاری بیویوں نے برسوں سے نیا لباس نہیں دیکھا۔
کیا تمہارے بغیر یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنی ساری دولت کے باوجود وہ کپاس کے ایک تار کو بھی کپڑے میں تبدیل کر سکتے تھے؟ اگر کپاس کے ایک ڈھیر کو روپیوں کے ایک ڈھیر کے ساتھ ملا دیا جائے تو صرف اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ نہیں بنتا۔ مجمع میں سے کوئی ہنسا، جس پر مقرر نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی زمینیں، مکان اور مویشی چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہو۔ تم نے اپنے پسینے، اپنی مشقت اور اپنی کاریگری کی بنا پر ایک دوسرے کو جانا اور ایک دوسرے کے درد کو پہچانا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ اور تمہارے بار برادر جانوروں کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جائے؟ نہیں۔ آج وہ لازوال وقت آ گیا ہے جب برسوں کی اونتی اور گنگی محنت کے بعد بالآخر تم نے محسوس کیا کہ تم انسان ہو، کہ تم زمین پر بسنے والی ساری جاندار مخلوق میں سے برتر ہو، کہ تم بہتر سلوک کے مستحق ہو۔ تم سوچتے اور سمجھتے ہو، تمہیں گیہوں اور چنے کی روٹی کا فرق معلوم ہے، تمہارے جسم نرم اور سخت کپڑے کو الگ الگ محسوس کرتے ہیں، کہ تمہاری آنکھیں صفائی اور گندگی میں تمیز کرنے کی اہل ہیں، تم خوشبوؤں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہو، کہ تم میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو تمہیں جانوروں سے الگ اور افضل بناتی ہیں۔ لیکن اس قدیم حقیقت اور نئی آگاہی کو ان تک پہنچانے کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تمہارا پسینہ ختم ہو چکا ہے۔ ان مردہ انسانی روحوں کو حرکت میں لانے کے لیے تمہارا خون درکار ہے، اور جب یہ بھی ختم ہو گیا تو تمہاری ہڈیوں پر اس آگاہی کو قائم رکھا جائے گا۔ مزدوروں کے مجمع میں سے بلبلاہٹ اٹھی جو آہستہ آہستہ نعروں میں تبدیل ہوگی۔ پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی قومی اور مذہبی قسم کے نعرے لگائے جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس موقع پر کپڑے کی مل سے عورتوں کا جلوس آ کر ان کے قریب رک گیا۔ یہ سب مزدور عورتیں تھیں جو کپاس سے بنا بنولا الگ کرنے کا کام کرتی تھی۔ ان کی رہنمائی ایک گندمی رنگ کی ڈھلتی ہوئی عمر والی عورت کر رہی تھی جو نزدیک سے دیکھنے پر تقریباً خوبصورت نظر آتی تھی۔ انہوں نے سونٹیوں پر رنگ برنگے کپڑے کے ٹکڑے ٹانگ کر جھنڈے بنا رکھے تھے جن سے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ جب وہ نعرے لگاتی لگاتی ان کے قریب آ کر رک گئی تو مزدوروں میں نمایاں طور پر جوش پھیلنے لگا۔ ایک چھوٹا سا کمزور مزدور جس کو کم لوگ فیکٹری میں جانتے تھے چھلانگ لگا کر کریٹ پر چڑھا۔ پریزیڈنٹ کچھ دیر تک سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر نیچے کود گیا۔ لوگوں نے اس نوجوان کے کمزور جسم میں سے نکلتی ہوئی طاقتور آواز کو حیرت سے سنا۔ بھائیو، ہم غریب اور ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن ہم کام کرتے ہیں اور حق حلال کی روزی کماتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کند ذہن بھی ہوں گے، لیکن ہم کاہل الوجود نہیں ہیں۔ پچھلے برس ہم نے 5 لاکھ گز کپڑا بنا ہے۔ کیا ہمیں ایک کی بجائے 2 ڈانگریاں نہیں دی جا سکتی؟ سب جانتے ہیں کہ 6 ماہ میں ایک ڈانگری کا تار تار الگ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دولت کے ساتھ عقل بھی آ جاتی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ 6 مہینے میں ڈانگری کا پھٹ جانا ہماری محنت کی نشانی ہے؟ اگر ہم کام نہ کریں تو یہ 2 برس تک بھی چل سکتی ہیں۔ وہ ہمارے ننگے جسموں کو کیوں ناپسند نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں اور خوبصورت تصویریں دیواروں پر لٹکاتے ہیں، ہمارے سیاہ بدنما جسموں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ پچھلے سال میں ہم نے 60,000 ٹن سیمنٹ بنایا ہے جس سے کمپنی کو 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ کیا ہماری مزدوری 8 آنے روز کے حساب سے بھی نہیں بڑھائی جا سکتی؟ ہم لاکھوں میں دیتے ہیں اور صرف سینکڑوں میں اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان چاہیے، ہمارے مکانوں میں پانی ہونا چاہیے کیونکہ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ صحن میں ایک آدھا پیڑ ہونا چاہیے جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھ سکیں۔ ہماری بیوی بچوں کو سستے داموں کپڑا ملنا چاہیے تاکہ وہ صاف ستھرے رہ سکیں۔ کیا انہیں علم نہیں کہ ہم میلے کپڑوں کو اس طرح ناپسند کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں؟ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ ہمارے گھروں میں بجلی لگنی چاہیے، کارخانے میں ہم دن بھر بجلی پیدا کرتے رہتے ہیں اور جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہماری دیواریں اندھیرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور تیل کا دھواں آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ کیسی شرم کی بات ہے! ہمیں اور ہمارے بچوں کو مل کے دوا خانے سے مفت مشورہ اور دوا ملنی چاہیے۔ ہماری چھٹیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مشینوں کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہمیں آرام کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم اس تھوڑی سی سہولت کے حقدار بھی نہیں؟ کیا یہ بہت زیادہ ہے؟
ہم نے 28 دن تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا، اب اس کی گنجائش نہیں رہی۔ آج تک ہم نے مالکوں کے پیٹ کے لیے محنت کی ہے، آج ہم اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے کام شروع کرتے ہیں۔ ہر طرف سے نعرے بلند ہونے لگے۔ وہ بشر نے علی کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، یہ میری ماں ہے۔ علی نے کچھ نہ سنا، وہ خلا میں اس جگہ کو گھور رہا تھا جہاں سے کمزور نوجوان چھلانگ لگا کے غائب ہو چکا تھا۔ یونین پریزیڈنٹ کی تیار شدہ بلند آہنگ تقریر کے مقابلے میں اس نوجوان کے سیدھے سادے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل کو لگے تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تو علی نے محسوس کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کی تقریر کے مقابلے میں جو کہ اس کے عالم فاضل دماغ سے نکلی تھی، یہ الفاظ سیدھے اس نوجوان کے دل سے، سیدھے اس کی زندگی سے نکل کر چلے آ رہے تھے کہ یہ نوجوان مزدور ان کا بھائی تھا اور سب کچھ جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نعرے لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر جانے کیسا ہوا کہ آنن فالن علی نے اپنے آپ کو فیکٹری کی حدود کے اندر پایا۔ اسے اتنا یاد رہا کہ مالکان کے چند نمائندے آئے ہیں اور گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے مزدوروں کو ورگلانے لگے، اور وہ کہ پہلے ہی ڈھل مل یقین تھا ان کے آگے لگ کر اندر چلا گیا۔ جلسے والوں کو جب پتا چلا تو گیٹ بند ہو چکا تھا۔ وہ سب پلٹ کر گیٹ پر جمع ہو گئے اور غضبناک آوازوں سے انہیں واپس بلانے لگے۔ چند ایک نے ٹوٹی ٹوٹی کی آوازیں بھی لگائی۔ بشن جو اندر چلا آیا تھا علی کے پاس سے نکل بھاگا اور دیکھتے دیکھتے لپک کر گیٹ پر جا چڑھا اور باہر کود گیا۔ باہر والے مزدوروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ باقیوں کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ گالیاں دینے لگے۔ علی نے عورتوں کے جلوس والے لیڈر کو دیکھا جو گیٹ کی سلاخوں میں سے ناک نکالے اس کا منہ چڑھا رہی تھی اور ٹوٹی ٹوٹی کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ علی نے اونچی آواز سے گالی دی اور مکہ ہوا میں لہرایا۔ وہ اس عورت کو جانتا تھا، وہ شیلا ماتھر نام کی ہندو عورت تھی اور اب ایک مسلمان کے ساتھ رہتی تھی جس نے اس کا نام بانو رکھ دیا تھا۔ رات ہونے تک کئی بار اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی، لیکن اسے بتایا گیا کہ جو لوگ اندر آ چکے تھے اب ہڑتال ختم ہونے تک باہر نہیں جا سکتے اور ان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا بندوبست اندر ہی کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو یقین دلایا گیا کہ وہ جو ہڑتال میں شامل نہیں تھے مالکان کی نظر میں اونچی حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کا ذمہ مالکان کے سر تھا اور اس کا خاطر خواہ انتظام کر دیا گیا تھا۔ لیکن عائشہ بیمار تھی اور اس کے پاس جانا چاہتا تھا کیونکہ 2 روز پہلے وہ ڈاکٹر سے اس کی دوائی لے کر آیا تھا جو وہ خود بخود کبھی نہ پیتی تھی، اور علاوہ اور سب باتوں کی اسے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ 2 ایک بار اس نے آپ سے باہر ہو جانے کی کوشش کی، لیکن گیٹ بند تھا اور اس پر پولیس کے سپاہی تعینات کیے گئے تھے جنہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اب رات پڑ رہی تھی اور وہ مایوس ہو چکا تھا اور اپنی کم عقلی پر پچھتا رہا تھا۔ اس کے برعکس اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر اس وقت وہ باہر رہ جاتا تو اسے زبردستی پکڑ کر بھوک ہڑتال کرنے والوں کی ٹولی میں بٹھا دیا جاتا اور وہ 2 ایک روز میں ہی مر جاتا۔ فیکٹری کو بہرحال ہڑتالیوں کی ہمت پست کرنے کی خاطر چلتے رہنا تھا۔ اب رات پڑ چکی تھی اور کل 17 آدمی فیکٹری کو جا رہے تھے، 3 انجینئر، 5 فورمین، 4 سپروائزر، 2 فٹر اور 3 مزدور۔ انجینئر اور فورمین تو مزدور یونین میں شامل نہ تھے، چنانچہ بڑے صاف ضمیر کے ساتھ کام کر رہے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ باقی سپروائزرز اور فٹر اور مزدور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی مرضی سے یونین کا ساتھ چھوڑ کر فیکٹری میں کام کرنے کو چنا تھا۔ علی کی ڈیوٹی مل ہاؤس میں تھی۔ یہاں پر 2 ملیں تھیں، ایک مل میں پتھر پیسا جاتا تھا اور دوسری مل میں وہی پسا ہوا پتھر جلائے جانے کے بعد جب کلنکر بنتا تھا تو پیس کر سیمنٹ بنا دیا جاتا تھا۔ دونوں ملیں صرف پیسنے کا کام کرتی تھی، جلانے کے لیے ایک الگ پلانٹ تھا جو کلن کہلاتا تھا۔ مل ہاؤس میں عموماً 5 آدمی ایک وقت میں کام کرتے تھے، مگر اس وقت صرف 2 آدمی تھے۔ ایک فورمین تھا جو بھاگ دوڑ کر ملوں کو چلا رہا تھا اور علی تھا جو ان کے بیرنگ کا تیل وغیرہ دیکھ رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے پمپوں کو جن کے ذریعے پسا ہوا مال اگلی منزل تک پمپ کیا جاتا تھا یہ چلا رہا تھا۔ کام برائے نام ہی تھا کیونکہ تقریباً ساری مشینری خود بخود چلنے والی تھی، صرف نگرانی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ فورمین کا کام بھی اکثر علی کو ہی کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ فورمین کے پاس چند ایک دوسرے پلانٹوں کا چھوٹا موٹا کام بھی تھا۔ علی اس کام سے بخوبی واقف تھا اور آسانی سے سر انجام دے رہا تھا۔ 1 گھنٹے سے اس کا فورمین غائب تھا اور وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات آدھی کے قریب ہو چلی تھی لیکن لو ابھی تک چلنی بند نہ ہوئی تھی اور پسینہ پانی کی طرح نکل رہا تھا۔ ملیں مستقل چل رہی تھی اور ان کی گڑگڑاہٹ میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بھاری مشینری کی گڑگڑاہٹ جو پہل آنے والے کے دل میں جوش اور بدن میں چستی پیدا کرتی ہے،
وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھاری نیند اور اداس اور کڑی یکسانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جاگنے کی کوشش میں وہ سر اٹھا کر بجلی کی روشنیوں کو دیکھنے لگا. اس کے سامنے دور اور نزدیک اکا دکا جانے پہچانے لوگ مصنوعی جوش اور پھرتی کے ساتھ ادھر ادھر گزر رہے تھے. ان سب کے چہرے زیادہ تر دیر تک کام کرتے رہنے کی وجہ سے تمتمائے ہوئے تھے اور وہ اونچی اعصابی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے. برسوں کی پرانی جانی پہچانی فیکٹری آج ایک عجیب و غریب انوکھی دنیا میں تبدیل ہو چکی تھی. ایک نوجوان انجینئر کرین کو چلا رہا تھا. کرین جس کو عموماً علی کا ایک ساتھی چلایا کرتا تھا، جس کو وہ اکثر وسل مار مار کر ملوں میں مال ڈالنے کی ہدایت دیا کرتا تھا. نوجوان انجینئر کو کرین چلانے کا معمولی تجربہ تھا، چنانچہ اسے اس میں کافی دقت پیش آ رہی تھی اور علی کے اسے ناپسند کرتا تھا. یہ دیکھ کر عجیب سی طمانینت محسوس کر رہا تھا. اسی طمانینت کے احساس کو مکمل کرنے کے لیے علی اب تک 3-4 بار جا کر منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجا بجا کر اور بازو ہوا میں لہرا لہرا کر اس کو ملوں میں مال ڈالنے کی ہدایت دے چکا تھا. ایک بار کرین کے شیشے میں سے انجینئر کا غضبناک چہرہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا اور بھاگتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر ہنسی کے مارے دوہرا ہو گیا. ایک انجینئر اور 2 فورمین کلن بھٹی کو چلا رہے تھے. کوئلہ جو کہ کلن میں جلایا جاتا ہے کہیں سے باہر نکل کر اڑ رہا تھا اور تینوں کلن چلانے والے سر سے پاؤں تک کالے ہوئے جا رہے تھے. 2 گھنٹے ہوئے اسی کلن کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان سب نے رات کا کھانا کھایا تھا جو کینٹین سے پک کر آیا تھا اور سوجی کے تر بتر حلوے اور بھنے ہوئے گوشت پر مشتمل تھا. اس کھانے میں سارے سپروائزر، فورمین، انجینئر اور علی کے علاوہ چیف انجینئر اور مل کا مالک بھی آ کر شامل ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے پرانے دوستوں کے ساتھ کی جاتی ہیں. 2-4 لقمے لینے کے بعد مل کے مالک نے بے تکلفی سے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا: شاباش نوجوان، تم ہیڈ فٹر کی اسامی کے قابل ہو. کیا نام ہے تمہارا؟ زندگی میں پہلی بار علی سے مل کے مالک نے بات کی تھی. اس کے سارے بدن میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی اور اگلے چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنی بیوی کو قطعی طور پر بھول گیا. اس کے بعد مالک نے دبلے پتلے مدقوق چہرے والے سپروائزر سلیم سے اس کا نام پوچھا اور اسے بتایا کہ اس نے آج سب سے زیادہ کام کیا تھا اور یہ کہ اسے تو جنرل فورمین ہونا چاہیے تھا. مالک کی طرف سے اتنا صاف اشارہ ترقی ملنے کے سلسلے میں کافی سے زیادہ تھا. خوش آئندہ خیالات کا اچانک رش کی وجہ سے سلیم شرما کر ہنسا اور جلدی حلوہ کھانے لگا اور جنرل فورمین کا منہ لٹک گیا اور اس کی زبان پر پڑا ہوا حلوہ سب کو نظر آنے لگا، جس پر انگریز انجینئر نے نظریں پھیر کر برا سا منہ بنا لیا. اس کے بعد جلدی مالک اور چیف انجینئر نے بڑی اپنائیت کے ساتھ انہیں بتایا کہ وہ یونین کے لیڈروں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلدی ہی کوئی فیصلہ ہو جائے گا. جاتے جاتے مالک نے رک کر 50ویں بار دہرایا: دھواں نکلتا رہے، شاباش، دھواں بند نہ ہو. ان کے جانے کے بعد باقیوں نے آپس میں بالکل پرانے ساتھیوں کی طرح باتیں کی، ایک دوسرے کے کام کے متعلق ہدایات دی اور اپنی جگہ واپس جانے سے پیشتر ہنسی مذاق بھی کیا. جب وہ مل ہاؤس کی طرف واپس آ رہا تھا تو علی کا دل ان سب فورمینوں اور انجینئروں کی طرف سے جن سے وہ ہمیشہ نفرت کرتا آیا تھا مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا اور مل کے مالک کے لیے تو اس کے دل میں ایسے محبت کے جذبات موجزن تھے کہ اگر موقع ہوتا تو وہ بے سوچے سمجھے اس پر فدا ہو جاتا. اپنی جگہ پر پہنچ کر اس نے ساری ملوں کا چکر لگایا اور دل میں ہڑتالیوں کو کوستا اور ان کی ناکامی کی دعائیں مانگتا رہا. لیکن اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور وہ اس سارے قصے سے اکتاتا جا رہا تھا. سامنے وہی سما تھا، پھرتی سے آتے جاتی ہوئی اکا دکا لوگ جو ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کو جا رہے تھے. بیچ بیچ میں پولیس کے سپاہی جو منہ اٹھائے گشت کر رہے تھے. تیزی سے کار پر گزرتا ہوا چیف انجینئر، وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ چھوٹے چھوٹے مگر بہت اہم ہاتھ سے کرنے والے کام نہ کیے تھے اب کر رہے تھے، بلکہ اسی طرح جیسے وہ کر رہا تھا کرتا آیا تھا. وہ لوگ جو کبھی راتوں کو فیکٹری بھی نہ آئے تھے، جو اتنے بعید، اتنے اونچے، اتنے عظیم نظر آتے تھے، اب اس کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے تھے، گپے مار رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے. اس کی سیٹی کی آواز پر چونک اٹھتے تھے اور اس کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے. شروع رات میں یہ سب باتیں سے بڑی سنسنی خیز معلوم ہوئی. یہ بالکل نیا تجربہ تھا. فیکٹری پر ایک بے حد انوکھا، عجیب و غریب، تہلکہ خیز سما طاری تھا، جیسے میلوں پر جانے والی رات کو ہوا کرتا ہے.
مصنوعی فی الوقتی خوشی اور جوش و خروش کا مل جل کر اٹھنے بیٹھنے کا، شادی بیاہوں والی راتوں کا، ایک عظیم اور وسیع بھائی چارے کا، گو وہ کل 13 آدمی تھے شروع میں جن مشینوں کے درمیان اکیلے پھرتے ہوئے اسے عظیم ملکیت، خود مختاری اور قوت کا احساس ہوا تھا۔ رات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں دیو ہیکل گھڑ گڑاتی ہوئی مشینوں کے درمیان کھڑے کھڑے اسی شدت کے ساتھ وہ احساس خوفناک، کھوکھلی تنہائی اور بے چینی میں تبدیل ہو گیا۔ چلتی ہوئی مشینوں اور انسانوں کی باہمی رفاقت کی عجیب کہانی ہے۔ جب وہ پہلے ان کے درمیان پہنچتا ہے تو اس کی ساری قوتیں کہیں دب جاتی ہیں سوائے قوت سماعت کے، جو اکیلی ان کی مہیب گڑگڑاہٹ کو جذب کرتی ہے اور انسان کی اپنی آواز کو کہیں دور گم کر دیتی ہے۔ اس چیلنج کو قبول کر کے انسان جبلی طور پر مشینوں کے مقابلے میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے یا کم از کم ان کی برابری کرنے کے لیے جوش و خروش سے کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسے مشینوں کی مادی برتری کا احساس ہونے لگتا ہے، ان کی مادی برتری کا اور ان کی سرد بے حسی اور ان کی پاگل کر دینے والی یکسانیت کا اور ان کی پابندی وقت کا اور ان کی انسانی دشمنی کا اور ان کی پیداواری قوت کا اور ان کی لا تعلقی کا اور ان کی کمینگی کا۔ اور ان سارے انکشافات میں سے مشینیں ایک برتر دشمن کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ اس نئی یاسیت میں سے ایک نیا احساس سے شکست، ایک نیا احساس تنہائی جنم لیتا ہے اور انسان کی اپنی اندرونی گم شدہ آواز ابھرنا شروع ہو جاتی ہے اور اٹھتی اٹھتی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ساری مشینوں کی آواز کو دبا دیتی ہے اور انسان کو یکلخت خوفزدہ کر دیتی ہے۔ دروازے کے ساتھ کھڑے کھڑے علی نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اس ساری دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، وہ دور دور تک پھیلا دیا گیا ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سب ٹھیک ہے، اس نے میکانکی طور پر دہرایا۔ شاباش، فور مین نے کہا۔ استاد، میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کینٹین چائے پی آؤں؟ فور مین نے اسے باخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ مل ہاؤس سے نکل کر وہ 400 فٹ لمبی کلین کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میدان کے وسط میں بجلی کا فور مین ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا احمقوں کی طرح منہ اٹھا کر بجلی کی روشنیوں کو تک رہا تھا۔ ایک سپروائزر بھاگتا ہوا اس کے پاس سے گزرا۔ ایک کتا آگے بڑھ کر علی کے پاؤں میں لوٹنے لگا، پھر وہ دم بخود کھڑا رہ گیا۔ چاروں طرف بھاگ دوڑ مچ گئی۔ کلن رک گیا تھا، کمپنی سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا۔ دھواں جو باہر والوں کے لیے فیکٹری کی زندگی کا واحد نشان تھا، اس ایک دھوئیں کو جاری رکھنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی تھی، وہ اب تھم چکا تھا۔ کلن کے گرم ترین حصے کے عین نیچے بجلی کی موٹر جو کلن کو گھماتی تھی رک گئی تھی۔ 2 فورمین اور 2 سپروائزر اوزار اٹھائے بھاگتے ہوئے موٹر کے پلیٹ فارم پر چڑھے اور پچھلے پاؤں نیچے اتر آئے۔ وہاں پر کھڑا نہ ہوا جا سکتا تھا۔ اس جگہ پر کلن کے اندر 1400 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا۔ باہر آخر مئی کے دن تھے۔ چند سیکنڈ تک وہ چاروں نیچے کھڑے خالی نظروں سے مردہ کلن کو دیکھتے رہے۔ پھر چیف انجینئر کی کار آندھی کی طرح آ کر ان کے پاس رکی۔ اس میں سے کار کے مالک کے ساتھ ساتھ مل کا مالک بھی نمودار ہوا۔ چیف انجینئر نے ایک لمحے کے لیے رک کر غسیلی نظروں سے چاروں کاریگروں کو دیکھا اور موٹر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے چاروں کاریگر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ جلدی جلدی معائنہ کر کے چیف انجینئر اپنی زبان میں گالیاں بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ معمولی سا نقص تھا، اس نے مالک کو بتایا۔ چند منٹوں کا کام تھا، لیکن وہاں پر قیامت کی گرمی تھی۔ دونوں نے کار کے پاس کھڑے ہو کر چاروں کاریگروں پر نظر دوڑائی۔ چیف انجینئر نے زیر لب گالی دی۔ جب مالک کی نگاہ سلیم پر سے گزری تو اس نے جھپٹ کر فور مین سے اوزار لیا اور موٹر کے پاس جا پہنچا۔ اس کے پیچھے تینوں آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب سلیم تیز اوزار چلا رہا تھا اور فیکٹری کا مالک پیشانی سے پسینہ پوچھتا ہوا بار بار چمنی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ سلیم کے سر پر بلا کی تپش تھی اور اس کی جلد جل رہی تھی۔ پسینہ نکلنا بند ہو چکا تھا۔ فورمین اس کے سر پر کھڑے سے مختلف ہدایات دیتے اور ایک ایک کر کے اوزار پکڑاتے جا رہے تھے۔ مالک کی نظروں اور کلن کی تپش کے نیچے سلیم کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے اور سانس دھونکنی کی طرح روا تھا۔ مالک سوچ رہا تھا کلن کے دھواں بند ہوتے دیکھ کر یونین والوں نے صلح کی گفت و شنید منقطع کر دی تھی۔ دوبارہ دھواں نکلنے لگا تو شاید ان کی ہمتیں پست ہو جائیں اور وہ پھر سے اسے جاری کر دیں۔ اس نے ایک سپروائزر کو سن کی بوری بھگو کر لانے کے لیے دوڑا دیا تاکہ وہ کام کرنے والے شخص کے سر پر رکھ دی جائے جس سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ جب وہ سپروائزر گیلی بوری لے کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو سلیم نے اچانک رک کر پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زمین سے جا لگا۔
اسے اٹھا کر نیچے لایا گیا اور چیف انجینئر مستقل گالیاں بڑبڑاتا ہوا اپنی کار میں ڈال کر اسے فیکٹری کی ڈسپنسری کی طرف لے گیا۔ اس کی جگہ ایک فورمین نے لے لی اور چند منٹ کے اندر اندر کام ختم کر کے کلین چلا دیا گیا۔ مالک نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہاں کھڑے کھڑے ان سب نے ان تینوں کے کندھوں پر خوشی کے تھپ رسید کیے اور انہیں مبارکباد دیتا اور ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ کلین کے پیئر کی اوٹ میں کھڑے کھڑے علی نے سلیم کو جب وہ اسے کار میں لاد رہے تھے صاف طور پر مرتے ہوئے دیکھا اور کینٹین کی طرف چل پڑا۔ کینٹین میں وہ دیر تک آگے رکھی ہوئی چائے کو پینے کا ارادہ کرتا رہا، پھر اسے اسی طرح چھوڑ کر چلا آیا۔ گیٹ کی جانب سے ہڑتالیوں کے ہلکے ہلکے نعروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مٹی کا آسمان صاف اور روشن تھا اور چمنی کا دھواں چاند کے سامنے گزر رہا تھا۔ مٹی کا آسمان صاف اور روشن تھا اور چمنی کا دھواں چاند کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے چیف انجینئر کی کار کو آ کر رکتے فیکٹری کے مالک کو نکل کر کلین پلیٹ فارم پر چڑھتے کلین چلاتے ہوئے فورمینوں اور انجینئروں سے 2 منٹ تک باتیں کرتے اور پھر ان کی پیٹھ ٹھون کر کہکا لگاتے اور جاتے ہوئے دیکھا اور وہیں کھڑا رہا۔ سامنے کلین کی موٹر تھی جس کو بطریق احسن ٹھیک کر دیا گیا تھا اور جو اب بخوبی چل رہی تھی۔ اسے ٹھیک کرنے والے فورمین فخر سے اکڑ اکڑ کر مالک سے باتیں کر رہے تھے اور مالک ان کی کامیابی پر طمانیہ سے مسکرا رہا تھا اور دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باقی سارے فورمین اور انجینئر بھی دھوئیں کی طرف دیکھ رہے تھے اور اپنی مجموعی کامیابی پر مکمل طور پر خوش تھے۔ گیٹ کے باہر ہڑتالی بھی دھوئیں کی طرف دیکھ رہے تھے اور مایوسی سے نعرے لگا رہے تھے۔ صرف سلیم وہاں نہیں تھا۔ اسے بھلا دیا گیا تھا، وہ جو مدکوک ہونے کے باوجود بڑا عمدہ کاریگر تھا۔ دفتر وہاں کھڑے کھڑے علی کے گوار ذہن نے عجیب و غریب پاگل طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسا خیالی منظر دیکھا جو اس طرح کے غیر تربیت یافتہ ذہن عمر بھر میں ایک آدھا مرتبہ ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے منظر میں یہ سب کچھ شامل تھا: بخیر و خوبی چلتی ہوئی بجلی کی موٹر، بڑی خاموشی اور صفائی کے ساتھ گھومتی ہوئی کلن، شور مچا کر چلتی ہوئی ملیں، چاند کے سامنے سے گزرتا ہوا چمنی کا دھواں، بار بار پیشانی سے پسینہ پونچھتا اور فتح مندی کے کہکے لگاتا ہوا سیاہ فام آدمی، غیر زبان میں کوسنے دیتا ہوا سفید فام آدمی، فخر سے اکڑ اکڑ کر باتیں کرتے اور سفید دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہیں آدمی، سرد ٹھوس لائق اور لا تعلق مشینیں، سرد ٹھوس لائق اور لا تعلق انسان۔ اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خود! بڑے واضح طور پہ اس نے دیکھا کہ وہ خود اس منظر میں شامل نہ تھا۔ اس سارے نقشے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں اس میں کہاں ہوں؟ اس نے سوچا۔ میں اس میں کہاں آتا ہوں؟ اس نے بلند آواز سے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ باہر سے شور اٹھا، پھر یک لخت گیٹ کھل گیا اور ہڑتالی نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ جلوس کے آگے آگے فیکٹری کے مالک، چیف انجینئر اور یونین کا پریزیڈنٹ چل رہا تھا۔ تینوں کے گلوں میں ہار پڑے ہوئے تھے اور مزدور تینوں کا نام لے لے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ علی اپنی مخصوص تھکی ہوئی مستقل چال سے ان کے پاس سے گزرتا گیا۔ جلوس کے وسط میں سے کسی نے تان بھرے لہجے میں کہا، "سائیں ٹوڈی!" ایک نفرت آلود کہکا بلند ہوا۔ جلوس کے اخیر میں کسی نے رک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ "سائیں، تم دل سے غریب ہو پر اب زیادہ دیر تک غریب نہیں رہ سکتے۔ ہماری چند شرائط مان لی گئی ہیں، ہمارے ساتھ آؤ۔ ہم جانتے ہیں وہ تمہیں کھینچ کر اندر لے گئے تھے، تمہارا کوئی قصور نہ تھا۔ اجنبی لاعلم نظروں سے مخاطب کو دیکھ کر زیر لب کہا، "میں اس میں کہاں آتا ہوں؟" اور آگے چل پڑا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اس نے مڑ کر ایک تھکی ہوئی نگاہ فیکٹری پر ڈالی۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے تھے۔ چمنی کا دھواں روشن آسمان پر لمبی سفید لکیر بناتا ہوا مغرب کی سمت جا رہا تھا۔ اخیر مئی کی رات گرم اور پرسکوت تھی۔ ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 40، چیپٹر نمبر 40۔ عام سطح پر زندگی جس تیزی اور شدت کے ساتھ اپنی طرف کھنچتی ہے، اسی تیزی اور شدت کے ساتھ مایوس بھی کرتی ہے۔ زندگی ایک عظیم اور مسلسل ہرس ہے اور ہر چھوٹی بڑی ہرس کی طرح انسانوں پر خوفناک پابندیاں عائد کرتی ہے اور پھر یکدم اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس آسانی اور تیزی سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی آسانی کے ساتھ اسے برا بھلا کہنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ اپنی کوشش سے ایک بیکار تجربے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی کوشش سے ہی مایوس ہو کر یا محض اکتا کر باہر نکل آتے ہیں۔
محض ایک دوسرے بیکار تجربے میں داخل ہونے کے لیے، اور بعض جن کی بہت بڑی اکثریت ہے خاموش رضامندی کے ساتھ روز بروز لمحہ با لمحہ رہے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار جب شدید ذہنی اور روحانی کرب کی وجہ سے ٹھٹک جاتے ہیں تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے تجربات کی بدولت انہوں نے اپنی عقل و دانش میں بیش بہا اضافے کیے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم کبھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ گنگی رضامندی کا رویہ ایک بیماری ہے جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہ کہ اس بیماری کا نام ہے کاہلیت۔ دوسرے لفظوں میں سے صاف صاف انسانی بے عقلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دوسرے لا حاصل جذبوں کی طرح دنیاوی عقل و دانش بھی بے حد تھکا دینے والی شے ہے۔ روشن محل کا مشرقی حصہ جس میں کمرہ نشست خوابگاہ اور ایک اسٹڈی شامل تھی، نعیم اور عذرا کی تحویل میں تھا۔ روشن محل کے نوکر چاکر ہی ان کی خدمت پر مامور تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے آنے کے بعد نعیم زیادہ تر وقت اسٹڈی میں گزارتا تھا، عذرا اس کے پروگرام میں کبھی مخل نہ ہوتی تھی۔ پچھلے چند برسوں سے وہ انتہائی سکون اور قناعت کے ساتھ زندہ تھی، اور نعیم کے علاوہ روشن محل اور اپنے ارد گرد زندگی کی ہر بات میں بے حد اہتمام اور دلچسپی کے ساتھ حصہ لے رہی تھی۔ اس دوران میں سے دیکھنے پر آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ درمیانی عمر کی یہ خوبصورت صحت مند عورت اپنے طبقے کی خاص الخاص نمائندہ تھی، اور زندگی میں اس نے محبت، نیکی اور مہربانی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس قدر حیرت انگیز صلاحیت اس میں وقت کے صدموں کو برداشت اور نظر انداز کر دینے کی تھی۔ نعیم وزارت تعلیم میں انڈر پارلیمنٹری سیکرٹری تھا۔ اس عہدے پر وہ کیوں کر مامور تھا، ٹھیک طور پر اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ بہرحال یہ سب جانتے تھے کہ اس میں روشن آغا کے ذاتی سیاسی رسوخ کا بڑا حصہ تھا۔ دفتری کام کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا، چنانچہ شروع میں کافی محنت سے اسے کام سیکھنا پڑا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو گیا کہ دن بھر کا کام وقت مقررہ کے اندر ختم کر لیتا۔ اس سے بہرحال اسے کوئی طمانینت حاصل نہ ہوئی، اور اس کام میں وہ اپنے لیے کوئی دلچسپی پیدا نہ کر سکا۔ سب سے زیادہ احساس ناکامی اسے یہ تھا کہ باوجود ہزار کوشش کے اپنی شخصیت میں وہ بھاری بھرکم پن، قناعت، شائستگی، مکاری، خود غرضی اور بے غرضی کا ملا جلا انداز پیدا نہ کر سکا جو عموماً پہلے اور دوسرے درجے کے سرکاری اہلکاروں میں پایا جاتا ہے۔ اب آ کے پہلی مرتبہ شدت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ اول اور آخر وہ کسان تھا، اور کسان کا بیٹا تھا، اور اپنے گاؤں اور زمینوں کی طرف لوٹ جانے کی خواہش نے اس کے اندر مستقل خلش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ نئی شخصیت کو اپنانے کی کوشش میں اس نے اپنی قدرتی شخصیت بھی کھو دی تھی، اور عجیب مضحکہ خیز کردار بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ لو دیہاتیوں کی طرح بے تاثر اور صحت مند تھا، اور آنکھوں سے سوائے بے کسی اور حماقت کے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، جیسے عام مویشیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں تیزی سے سفید ہوتے ہوئے سر اور سیدھے مضبوط جسم والے اس شخص کا عمدہ لباس، غیر متوازن چال ڈھال، حماقت زدہ چہرہ اور کام کرنے کا گنگا بے اثر رویہ دیکھنے والے کے دل میں ترحم کے جذبات پیدا کر دیتا تھا۔ یوں اس کی حالت کچھ ایسی قابل رحم بھی نہ تھی۔ گھر میں سوائے مطالعے کے سے کوئی کام نہ تھا۔ عمر بھر کا باغبانی کا شوق آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ گو عذرا اب بھی اسی جوش و خروش سے اسے اپنے لگائے ہوئے پودے دکھاتی اور کیاریاں جو اس نے تیار کی ہوتی، اور وہ اس کے ساتھ اسی بے کسی اور وفاداری کے ساتھ پھرتا جس طرح دفتر میں کام کیا کرتا تھا، لیکن سارے دن میں اصل فراغت اور آسودگی وہ اس وقت محسوس کرتا جب اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر کتابیں ٹٹولنا شروع کرتا۔ اس کی لائبریری اردو اور انگریزی زبان کی کئی 100 کتابوں پر مشتمل تھی، جس کے بنانے میں اس سے زیادہ عذرا نے دلچسپی لی تھی۔ خود عذرا کو پڑھنے کی نہ فرصت تھی نہ دلچسپی، لیکن نعیم کی خاطر اس نے اپنا مقررہ وظیفے کی مدد سے جو اسے روشن آغا کی طرف سے ملتا تھا ہر قسم کی کتابیں فراہم کی تھی۔ لمبی بیماری کے دوران نعیم کو جو بہت زیادہ سونے کی عادت پڑ چکی تھی، اس سے چھٹکارا پانے میں سے کافی دقت ہوئی تھی۔ اب وہ بہت کم سوتا تھا۔ سرے شام کمرے میں بند ہو کر جو وہ پڑھنا اور تمباکو پینا شروع کرتا تھا، تو رات کا کھانا بھی اکثر وہیں کھاتا اور آدھی رات گزرنے پر سونے کے لیے جاتا۔ اس کو اپنے قریب لیٹتا ہوا محسوس کر کے بہت تھوڑی دیر کے لیے عذرا کی آنکھ کھلتی اور ایک خفیف سی باسی خوشی کی لہر اس کے بدن میں دوڑ جاتی، لیکن جلد ہی وہ سو جاتی، کیونکہ جس شخص سے گہری محبت تھی
اس کی طرف سے اب وہ مطمئن اور لاپرواہ ہوتی جا رہی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رات کے اس سمے اس کی نیند اڑ جاتی اور پھر وہ سو نہ سکتی۔ تھوڑی دیر تک تاریکی میں انتظار کرتے رہنے کے بعد وہ ایک سپکی لے کر اس کے ساتھ لپٹ جاتی اور دیر تک جاگتی رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سویرے جب عذرا اٹھتی تو نعیم کو مطالعے کی کرسی پر سویا ہوا پاتی۔ جگانے سے پیشتر وہ دیر تک دروازے میں کھڑی محبت، آزردگی اور ہلکے سے غصے اور نفرت کے ساتھ اسے دیکھتی رہتی۔ لیکن نعیم کے لیے جو ڈاکٹر کی طرف سے صبح سویرے لمبی سیر اور خاص قسم کی ورزش کی ہدایات تھیں، ان پر وہ سختی سے عمل کرتی۔ صبح سیر پر جانے والوں کو سڑک کے کنارے کنارے نعیم چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ لنگڑا کر چلتا ہوا ملتا۔ اس کا بازو تھامے ساتھ ساتھ اس کی بیوی چل رہی ہوتی اور نیچی آواز میں کوئی بات کرتی جاتی۔ پھر جب روشن محل والوں کے جاگنے کا وقت ہوتا تو وہ اکثر جو منظر سب سے پہلے دیکھتی وہ نعیم کا ہوتا، جو عذرا کی مدد سے مختلف قسم کی ورزشیں پھونڈے پن کے ساتھ کر رہا ہوتا۔ سوائے نجمی کے یہ نظارہ ان میں سے کسی کے لیے کچھ زیادہ خوشکن نہ تھا۔ ان میں سے بعض نے تو اب ارادتاً صبح سویرے مشرقی لان کی طرف دیکھنے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا۔ مطالعے کا شوق نعیم کو ان دنوں ہوا جب وہ بیمار تھا اور کرنے کو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن کے علاوہ اس نے بائبل اور گیتا بھی پڑھی۔ پھر وہ تاریخ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تبدیلی کسی طے شدہ پروگرام کے تحت نہ ہوئی بلکہ بالکل لاشعوری طور پر عمل میں آئی۔ ایک روز لیٹے لیٹے یوں ہی اس کا جی چاہا کہ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھے۔ ساتھ ہی اس نے سوچا کہ وہ جو مذہب کا مطالعہ اتنے روز سے کر رہا تھا، اس سے اس کو کیا حاصل ہوا تھا۔ اس کا ذہن اور روح جس دکھ میں مبتلا تھے، اس میں ذرا برابر کمی تو واقعہ نہیں ہوئی، اور اتنا سارا وقت اس نے محض بوڑھا ہونے میں ضائع کر دیا تھا۔ نقصان عظیم کا احساس جو مستقل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا شدید ہو گیا، اور اس نے پچھلی تمام کتابوں کو یکسر محو کر دیا۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے وقفے پر وہ ایک موضوع سے مایوس ہو کر دوسرے کی طرف جاتا رہا اور پوری طرح سے کچھ بھی نہ پڑھ سکا۔ ہندوستان اور باقی دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد اسے سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں سے حساب، طبیعیات اور سائنس کی تازہ ترین ایجادات میں بہت متاثر کیا۔ کچھ عرصے تک وہ انتہائی انہماک سے آسان زبان میں لکھی ہوئی انگریزی کی کتابیں پڑھتا رہا۔ لیکن سائنس کا مضمون دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے کے باوجود اس سے کھوکھلا سا لگا۔ جتنا زیادہ وہ اسے پڑھتا گیا تھا اتنا ہی زیادہ الجھتا گیا۔ سائنس کے مطالعے نے اس میں احساس کمتری پیدا کیا اور ہر نئی چیز پڑھنے پر اسے لگتا کہ جیسے اب تک وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور محض اس ایک شے کے جاننے پر اب وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ اس کے دوسرے دن ہی وہ نئے سرے سے خلا میں بھٹکنا شروع کر دیتا۔ ہر نئے باب کے ساتھ اس کی بے چینی اور ذہنی اور روحانی ناداری کا احساس بڑھتا گیا، اور ساتھ ہی سائنس کے مضمون سے اس کی گہری بیزاری میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے باوجود کتنے ہی عرصے تک وہ اسے ترک کرنے کی کوئی شعوری کوشش نہ کر سکا، کیونکہ اس مضمون میں ایک وقتی دلچسپی اور آن بان کا احساس ہے جس سے وہ نجات حاصل نہ کر سکا۔ ہر انسان نہ چاہنے کے باوجود کئی ایک چیزوں میں ان کی خالصتاً خوشکن خصوصیات کے باعث پھنس کر رہ جاتا ہے۔ آخر ایک روز غیر شعوری طور پر، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، بے حد اکتا کر اس نے مضمون کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد اس نے ایک روز سوچا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے یا ہوا ہے عین مناسب تھا، کیونکہ اسے کسی بات کا بھی جواب نہ مل سکا تھا کہ جو سوالات اور الجھنیں اس کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئی تھیں، ان کا جواب وہاں پر تھا ہی نہیں۔ کہ سائنس کسی بنیادی سوال کا جواب نہیں دیتی کہ اس تمام عرصے میں جو ایک دھیمی اور مسلسل آواز ضدی لہجے میں پکارتی جا رہی تھی، کیوں کیوں کیوں، اس کا جواب وہاں نہیں تھا۔ کسی حد تک اس کا جواب اسے فلسفے میں مل گیا جس کی طرف اب اس نے رجوع کیا تھا، یا کم از کم اس نے یہ سمجھا کر فلسفہ اس کا جواب ہے۔ فلسفے کی دنیا نے اسے تیزی سے مسحور کیا اور وہ ابتدائی آسان فلسفہ پڑھتے پڑھتے حقیقی دقیق جدید فلسفے تک آ پہنچا۔ فلسفہ سائنس کی طرح دلچسپ اور حیرت انگیز نہ تھا، لیکن یہ گہرا، دیرپا اور سکون بخش موضوع تھا۔ سائنس کے مطالعے کے دوران اس میں جو عجلت کا انداز پیدا ہو گیا تھا اب جاتا رہا تھا۔ فلسفے کا ایک صفحہ پڑھ کر اسے کوئی خواہش باقی نہ رہتی اور اس کی طبیعت کی اداسی اور ٹھہراؤ کو تقویت پہنچتی۔ سائنس کے طلسم میں جو جکڑے جانے کا احساس تھا، اس سے اب وہ آزاد ہو گیا تھا۔
بعض دفعہ وہ کتاب کھول کر ایک سطر پڑھتا اور آنکھیں بند کر کے تمباکو پینے لگتا۔ وقتی طور پر اسے گہری طمانینت کا احساس ہوتا اور اس کے دل میں کچھ بھی کرنے کی خواہش باقی نہ رہتی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر وہ آنکھیں کھولتا اور بند کر لیتا اور اسے محسوس ہوتا کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام، کوئی جذبہ، کوئی مصروفیت، کوئی انتظار، کچھ بھی نہیں۔ صرف وہ ہے اور اس کا تمباکو کا پائپ ہے اور لمبی آرام دہ کرسیاں اور کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں ہیں اور گہری آسودگی، عمیق امن کا احساس ہے۔ بالآخر اس جگہ، اس کمرے میں ہر چیز کا خاتمہ ہے اور آزادی ہے، اور خوشی سے ساری عمر بتا سکتا ہے کہ کبھی کبھی وہ چھڑی کے سہارے چلتا ہوا نشست کے کمرے میں جا کر عذرا کے سامنے جو بیٹھی موزے بن رہی ہوتی ہے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ عذرا کو محسوس ہوتا کہ وہ اس کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کوئی وہ بہت احمق ہو یا کوئی بے جان شے ہو، جیسے میز یا کرسی، یا شاید کہیں بھی نہیں دیکھ رہا بلکہ سوتے میں چل رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ چند بار آہستہ آہستہ دہراتا، تم جانتی ہو، تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ حیرت ناک طور پر اداس، سرد اور پرسکون ہوتا۔ عذرا جو اس کے ساتھ رہنے کی عادی ہو چکی تھی، معمولی انداز میں ہنستی اور کوئی بات کرنے لگتی جس پر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا یا اس کی بات ادھوری چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ فلسفے کا اثر بھی زائل ہو گیا، جیسے کہ تمام دنیاوی علوم کا اثر انسان کی زندگی میں جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی ضرور زائل ہو جاتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ورق گردانی کرتا اور خاموشی سے بغیر جانے ہوئے دل و دماغ کے خالی ہو جانے کا ماتم کرتا رہتا، لیکن تمباکو کے دھوئیں اور کتابوں سے بھرے ہوئے اس کمرے سے نکلنا اب اس کے لیے بہت دشوار ہو چکا تھا۔ یہاں آن کر اس کو محسوس ہوتا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ رہی، ان کتابوں کی، لیمپ کی، میز اور کرسی کی، تمباکو کے ڈبے کی، کسی بھی شے کی نہیں۔ پر وہ اپنے حقیقی ننگے وجود میں آ جاتا اور اپنے آس پاس کی ہر شے کے ساتھ پرانے سادہ دل دوستوں کی طرح ملتا ہے، جن کے ساتھ آپ مکمل بے نیاز اور بیزار طور پر رہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اس کے لیے ہر قسم کی آزادی کی، ہر چیز کے خاتمے کی ایک نئی علامت بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے باہر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا، مگر چونکہ وہ ایک بوڑھے ہوتے ہوئے اکتائے ہوئے آدمی کی طرح روحانی طور پر منکسر لیکن ذہنی طور پر پرتکبر تھا، اسی لیے بہت کم لوگوں سے مرعوب ہوتا، اور جو لوگ اسے مرعوب کرتے ایک حاسدانہ جذبے کے زیر اثر وہ شاذ و نادر ان کے قریب ہو سکتا۔ ان دنوں اس تنہا صورت انسان پر ابتلا کا یہ دور آیا تھا۔ صرف پارلیمنٹری سیکرٹری انیس الرحمن ایک ایسا شخص تھا دفتر بھر میں جس کے ساتھ نعیم کو دلچسپی تھی۔ وہ عمر میں نعیم سے چند برس بڑا، چھوٹے قد کا تنومند آدمی تھا۔ اس کے گال اگر اتنے پھولے ہوئے، گردن اتنی موٹی اور بال ماتھے پر بہت نیچے تک اگے ہوئے نہ ہوتے تو خوبصورت کہلایا جا سکتا تھا۔ 50 برس کے لگ بھگ ہونے کے باوجود اس کے بال بے حد سیاہ اور کھردرے تھے اور تیز ذہین آنکھیں گوشت کی فروانی کی وجہ سے اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، جن پر وہ سنہرے فریم کا نازک سا چشمہ لگائے رکھتا۔ وہ جنگلی بھینسے کی سی پھرتی اور قوت کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اور جب جوش میں ہوتا تو اس کے بازوؤں اور گردن کے بال کھڑے ہو جایا کرتے۔ کسی نے اسے ابھی سست یا بیکار بیٹھے ہوئے کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ دفتر کا کام وہ بالکل جھپکنے میں ختم کر لیتا اور پھر اپنے دوستوں کو خط لکھتا یا فون پر اپنی بیوی سے باتیں کرتا رہتا۔ جب کوئی کام نہ ہوتا تو اٹھ کر دفتر میں چکر لگانے لگتا اور ہر ایک سے ایک ساتھ باتیں کرتا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس کو کسی سے شخصی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کسی کی خیریت دریافت کرتا یا کسی سے ہمدردی کی باتیں کرتا تو محض اپنے آپ کو مصروف رکھنے یا فالتو طاقت کو صرف کرنے کی خاطر کرتا۔ ضروری نہیں کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے دوسروں کو ایسا خیال ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس سے ڈرتے ضرور تھے، شاید حاسدانہ عزت بھی کرتے، پھر محبت نہ کر سکتے تھے۔ اس کا سب کو علم تھا۔ اس کے باوجود نمایاں طور پر کوشش کیے بغیر وہ شخص جس حلقے میں گھومتا، جس محفل میں موجود ہوتا، سب پر غلبہ کیے رہتا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے پاس ہر بات کا، ہر واقعہ کا نہایت دانشمندانہ صحیح جواب موجود تھا۔ اس کے انداز کے غیر شخصی پن کے باوجود ایک عجیب طرح کی گرمی اور مٹھاس تھی جو لوگوں کو اس سے ڈرنے، اس کی عزت کرنے اور اس سے مرعوب ہونے پر مجبور کرتی تھی۔ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا تو اس کی تیز آنکھوں اور ہاتھوں کی جنبش سے ایک سحر سا پیدا ہو جاتا جو وقتی طور پر بہت طاقتور ہوتا۔
وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جن کے جانے کے بعد دیر تک آپ ان کے متعلق سوچتے رہتے، مگر وہ جتنا عرصہ موجود رہتا آپ اس کے سحر میں مبتلا رہتے تھے اور اس کے مقابلے میں اپنی کمتر حیثیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک بار نعیم اس کے گھر پر گیا جہاں اس کی بیوی اس کی پہلی بیویوں کے 2 بچوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ بلقیس بامشکل 25 برس کی صحت مند اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی نعیم کو علم ہو گیا کہ وہ معمولی پڑھی لکھی خوش شکل لڑکی عمر کے تفاوت کے باوجود اپنے خاوند سے مکمل طور پر خوش تھی اور بہت سلیقے سے گھر اور بچوں کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ زندگی کی طرف اس کا ایک صحت مند عامیانہ رویہ تھا۔ بہرحال وہ ایک ایسی عورت نہ تھی جس سے نعیم متاثر ہو سکتا، چنانچہ اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بلقیس نے بھی اس سفید بالوں والے ادھ گنجے اور چھڑی کے سہارے لنگڑا کر چلتے ہوئے غیر دلچسپ آدمی کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ شروع جاڑوں کے دن تھے جب نعیم انیس الرحمن اور اس کے گھر والوں کے ساتھ مچھلی کے شکار کو گیا۔ انیس الرحمن باقاعدگی کے ساتھ ہر دوسرے ہفتے بیوی بچوں کو لے کر شہر سے 20 میل دور مچھلی کے شکار کو جاتا، جہاں دریا کے کنارے اس کی ایک مختصر سی کوٹھی اور ایک موٹر بوٹ تھی۔ آموں کے باغ میں گھری ہوئی وہ چھوٹی سی مغربی وضع کی کوٹھی ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ یہاں پہنچ کر نعیم کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ بے نام سی کسک جو کھوئے ہوئے سکون کی نشاندہی کرتی ہے اور جس کے مٹے ہوئے نقوش کبھی کبھار دل پر ابھر کر انسانی تلاش کی علامت بن جاتے ہیں۔ اس کا گاؤں اور بڑے بڑے گھنے پیڑوں والا باغ اور نمودار سیاہ زمین جس کی ٹھنڈک میں متلاشی آنکھوں اور تھکے ہوئے دلوں کے سارے جذبے پھیلتے پھولتے اور پرورش پاتے ہیں، جیسے پھول اور پودے اور سرسبز گھاس، اور جہاں پر ہر انتظار اور ہر تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ ہفتے کی شام کو جب وہ وہاں پہنچے تو کھانا کھانے سے پیشتر انیس الرحمن نعیم کو کوٹھی دکھانے کی غرض سے باہر لے گیا۔ آموں کے پیڑوں کے علاوہ وہ گھاس کے ایک قطعے میں جو بیٹھنے کے لیے مخصوص تھا سرو کے درخت کھڑے تھے۔ بیچ بیچ میں ایک ادا یوکلپٹس کا درخت بھی نظر آ جاتا تھا۔ چھوٹی روشنیاں نہایت سیدھی اور صاف تھی اور کہیں کہیں گملے رکھے ہوئے تھے۔ پچھواڑے کی طرف اونچا سا کھجور کا درخت اکیلا کھڑا تھا جس کے نیچے کوٹھی کے رکھوالے کا گھر تھا۔ درخت کے ساتھ انیس الرحمن کا گھوڑا بندھا تھا جو انہیں دیکھ کر ہنہنایا۔ نعیم نے پسندیدگی سے اصیل النسل جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی تعریف کی۔ واپس آتے ہوئے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا یہاں آ کر مجھے خوشی ہوگی، اسی لیے اس نے چونک کر انیس کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی پر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اکیلا ہی آیا۔ انیس الرحمن اپنے تندہی کے انداز میں ہنسا جس سے اس کی نازک سنہری اینک ناک سے اوپر اٹھ گئی۔ یہاں آ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں جب پہلی بار سر لارنس کے ساتھ یہاں آیا تو اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک نہ ایک روز میں اس جگہ کو ضرور خریدوں گا۔ مجھے علم تھا تم یہاں آ کر خوش ہوگے، تم شہر کے باسی نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ ہاں، نعیم نے کہا۔ صبح سویرے وہ اور اس کا میزبان مچھلی کے شکار کا سامان اٹھا کے دریا کی سمت روانہ ہوئے۔ خزاں کا موسم تھا اور صبح کی ہوا میں شیشم کے درختوں کے خشک پتے کھڑکھڑا کر گر رہے تھے۔ راستے میں انہیں ساتھ والے گاؤں کہ کچھ لوگ صبح کی سیر اور رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے ملے۔ آگے چند جھونپڑیاں آئیں جن میں قحط زدہ بنگالی کنبے جو روٹی کی تلاش میں وطن سے ہجرت کر آئے تھے پناہ گزین تھے۔ اکا دکا کسان بیلوں کی جوڑیاں لیے ہل چلانے کے واسطے جا رہے تھے۔ دونوں شکاری مقررہ جگہ پر پہنچ کر رک گئے۔ اس جگہ شیشم کے درختوں کا بہت بڑا جھنڈ تھا اور نیچے دریا کے کنارے کے پتھر زرد اور کرمزی رنگ کے پتوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے شانوں پر سے تھیلے اتار کر نیچے رکھے اور ڈوریاں اور چھڑیاں تیار کرنے لگے۔ مچھلی کا شکار تمہارے لیے بہت موزوں ہے، انیس الرحمن نے کہا اور اس کو اس جگہ کی خصوصیت بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس جگہ پر درخت اس طور سے اگے تھے کہ سارا دن ان پر دھوپ نہ پڑ سکتی تھی، اور کنارے کے مخصوص کٹاؤ کی وجہ سے اس جگہ پر دریا ایک چھوٹے سے تالاب کی شکل اختیار کر گیا تھا جس میں مچھلیاں کثرت سے ملتی تھی۔ پھر جب انہوں نے چھڑیاں اور ڈوریاں تیار کر لی تو وہ دیر تک نعیم کو ڈوری پھینکنے اور کھینچنے کا صحیح طریقہ سمجھاتا اور مشق کراتا رہا۔ جب سورج ایک نیزے پر آ گیا تو وہ اپنی اپنی ڈوریاں پھینک کر سکون سے بیٹھ چکے تھے
اور انیس نعیم کو ایک فالتو کنڈی پر کیکڑا پھنسا کر صحیح بیٹ لگانے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ جب یہ موضوع بھی ختم ہو گیا تو وہ نیچی آواز میں، جو کہ مچھلیوں تک نہ پہنچ سکتی تھی، اسے دریا میں پائی جانے والی مختلف اقسام کی مچھلیوں کی بابت بتانے لگا۔ اب دریا کی سطح پر دھوپ ان کے قریب آ رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی چمکیلی مچھلی ہوا میں چھوٹی سی چھلانگ لگا کر غائب ہو جاتی۔ دریائی ہوا کے زور سے شیشم کے پتے ان کے سروں پر اور آس پاس ساری جگہوں پر گر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ملا ہوا دریا کے بہنے کا اور آبی پرندوں کا شور تھا۔ دونوں مردوں کی ڈوریوں کے ناڑ پانی کی سطح پر ڈول رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی چھوٹی سی شرارتی مچھلی راستہ گزرتی ہوئی کنڈی پر منہ مار جاتی۔ بڑی مچھلی ابھی تک کوئی نہ لگی تھی۔ نعیم نے پائپ ہونٹوں سے جدا کی اور سطح آب پر سے نظریں اٹھا کر پہلی بار بات کی۔ تم نے انہیں دیکھا وہاں؟ اس نے سر سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ انیس نے غور سے اسے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولا، اوہ بنگال، تمہیں پتہ ہے بنگال؟ نعیم سطح آب پر دیکھ رہا تھا۔ انیس ایڑیاں اٹھا کر اپنے بیوی بچوں کی راہ دیکھنے لگا جو ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ پھر وہ نعیم کو دوسری ڈوری کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر کنارے کنارے چلتا ہوا دور تک چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو نعیم اسی طرح بیٹھا تھا اور ایک کوا کیکڑوں کے ڈبے میں چونچ پا رہا تھا۔ انیس کو اپنے قریب کھڑا پا کر نظر اٹھائے بغیر وہ بولا، انیس، مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ انیس اداسی سے مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ انسانوں پر ظلم کیوں ہوتے ہیں؟ نعیم تیزی سے بول اٹھا۔ انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ انصاف کدھر گیا؟ چند لمحوں تک ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نظریں پھیر لی۔ نعیم کا ناڑ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ڈوری کھینچ کر مچھلی کو باہر نکالا۔ یہ 1 فٹ لمبی پتلی سی راکھ کے رنگ کی مچھلی تھی۔ نعیم کو ایک ہاتھ کی مدد سے کنڈی سے مچھلی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر انیس الرحمن نے ڈوری اس کے ہاتھ سے لے لی اور آہستہ سے مچھلی کو الگ کر دیا۔ پھر کنڈی پر نیا کیکڑا لگا کر اسے پانی میں پھینکتے ہوئے وہ لا تعلق انداز میں بنگال کے قحط کی باتیں کرنے لگا۔ نعیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا۔ مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ایک لمحہ رکنے کے بعد انیس الرحمن تیزی سے اہتمام سے جذبے سے بولنے لگا، میں بھی اسی طرح سوچتا ہوں۔ اسی طرح ایک وقت تھا جب میرا خیال تھا کہ مصیبتیں برے آدمیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور ایک سادہ سے اصول کے مطابق گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ مگر اصول کیا چیز ہے؟ مجھے پتا چلا کہ وہ عقل مندی کی باتیں جو میں نے لڑکپن اور جوانی میں سیکھی، وہ سارے زرعِ اقوال کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق یہ زندگی بسر کرنا ہے تو پھر خدا بیچ میں کہاں آتا ہے؟ پھر اس میں وہ کہاں آتا ہے؟ وہ رکا۔ نعیم، تم وہاں نہیں تھے۔ تم نے صرف ان کو دیکھا ہے جو زندہ ہیں، ان کو نہیں دیکھا جو مر رہے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے لوٹا ہوں۔ تمہیں پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جوان اور بوڑھے اور بچے، چھوٹے اور بڑے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھے اور برے سب بھیکاری ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی خوراک کے لیے زندہ ہے یا خوراک کے لیے مر رہا ہے۔ مٹھی بھر چاولوں کے لیے یا چاولوں کے پانی کے لیے۔ وہ اتنے سے چاولوں کے باعث مر رہے ہیں یا امیر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت آیا ہے جب شدید انسانی کیفیات زندگی میں داخل ہو کر عام حالات کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگو گے، اگر کچھ ہے تو اسے بیچ کر امیر بن جاؤ۔ زندگی بہرحال تھوڑے سے اناج پر منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہاں سے ایک سادہ سا اصول بنا لینا نہایت آسان ہے کہ زندگی مختلف اور متضاد حالات کے پیش نظر بے حد عزیز اور بامعنی اور پھر بے حد سستی اور بے معنی ہو سکتی ہے۔ اللہ خیر صلاح، آپ نے اصول بنا لی اور مطمئن ہو گئے، پر میں نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، انصاف کہاں گیا؟ انصاف جو ہم نے صدیوں کے الٹ پھیر سے سیکھا ہے، جنگوں اور وباؤں اور قحطوں اور زلزلوں اور دوسری آسمانی بلاؤں کے بعد سیکھا ہے، کیا آپ اس سے کوئی خاص اصول وضع کر سکتے ہیں؟ کوئی ضابطہ، کوئی پیٹرن، یا گزشتہ زمانوں سے حاصل کیے ہوئے تمام انسانی علم، تمام انسانی دکھ کا کوئی پیٹرن ہے؟ آج اس بات کا علم ہے کہ یہ لمبی چوڑی اور انتہائی متضاد اور منتشر آفتیں تھیں جو ہم پر اور ہمارے آباء و اجداد پر نازل ہوئیں۔ ہم نے ان سے سوائے زیر اقوال کے کیا حاصل کیا؟ سنہری اصول وہ طنز سے ہنسا جو انسانی مشاہدے کی ایک بے حد سطحی کاوش ہے، کسی چیز سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دودھ کے گلاسوں سے یا ٹوٹی پھوٹی موٹر گاڑیوں سے یا
آدمی اور بھینس کی باہم لڑائی سے بھی، مثلاً یہ کہ اے انسانوں بھینسوں سے مت لڑو، دوسرے لفظوں میں سنہری اصول انتہائی متضاد واقعات سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اتضاع سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں؟ یا انصاف کی کوئی صورت ہے جبکہ اصول جو کہ ایک سطحی اور بے بس مشاہدے کا نتیجہ ہے، متضاد اور منتشر ہونے کے باوجود ایک ہی عنوان کے تحت ترتیب دیے جا سکتے ہیں؟ انصاف کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس کا اثر براہ راست اور گہرا ہے۔ اصول ایک بے بسی کا علم ہے جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کتاب کی طرح آپ کے اختیار میں ہے کہ پڑھ کر اس سے مستفید ہوں یا اسے اٹھا کر شروع سے آخر تک پڑھیں اور بھول جائیں، یا پھر اسے ہاتھ نہ لگائیں اور میز پر محض گرد کے نیچے دبنے اور گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیں۔ انصاف کے ساتھ بھی آپ ایسا برتاؤ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے یا آپ کے انتخاب کی بات نہیں، یہ میری یا آپ کی مرضی پر منحصر نہیں۔ انصاف دوسری آسمانی آفتوں کی طرح ہم پر عائد کیا جاتا ہے اور ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ تمام انسانی تاریخ تمام انسانی دکھ پر حاوی ہے۔ پھر کیوں، میں پوچھتا ہوں کیوں، جبکہ آسمانی انصاف کا کوئی پیٹرن نہیں تو کیوں ہم انسانوں کے انصاف کی تائید کریں؟ جنگوں اور قحطوں اور وباؤں میں انصاف کہاں تھا؟ ہم کیسے انسانوں کی زندگیوں پر حکومت کرنے کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں جبکہ انسانوں کے مقدر کے لیے کوئی اصول نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند بے روح مردہ دل یاسیت پرست اور بیمار پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے جبکہ وہ خود اپنے مستقبل اور اپنے انجام کے متعلق بے خبر بے بس ہیں، اور ان قوتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتے جن کے ہاتھ میں ان کا خاتمہ ہے؟ تم نے ان لوگوں کی بے بسی دیکھی ہے جب وہ جنگ یا قحط کے دوران اپنے قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ ایک شخص کو بھی مرنے سے ختم ہونے سے نہیں بچا سکتے مگر اپنی بدنما شان و شوکت کے ساتھ چہروں پر مصنوعی سکون طاری کیے کاغذوں اور دفتر کی میزوں کے ساتھ اپنا پیشہ جاری رکھتے ہیں۔ جب وہ معصوم انسانوں کو موت سے نہیں بچا سکتے تو اپنے قلم، کاغذ اور دفتر کے فرنیچر کو بچانے کی جان توڑ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ نالائق ہیں؟ نہیں، اس سار وقت میں انہیں مستقل اپنے کام کی بے اثر اور نفرت انگیز نوعیت کا علم رہتا ہے۔ وہ نالائق نہیں ہے، نااہل ہے، صاف صاف نااہل۔ وہ چشمہ اتار کر شیشے صاف کرنے لگا۔ بلقیس اس دوران میں اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ انیس عجیب سی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس طرح اپنی طرف تکتے ہوئے پا کر وہ خاموشی سے مڑ کر اس طرف کو چلی گئی جدھر اس کے دونوں بچے پایاب پانی میں کھڑے ململ کا دوپٹہ ڈبو ڈبو کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ جب دوبارہ چشمہ چڑھا کر وہ بولا تو اس کی آواز گہری اور اداس تھی۔ یہ شاید نااہل بھی نہیں ہے، صرف احمق ہے۔ احمق کیونکہ پھر میں نے انہی آدمیوں کو مضحکہ خیز طور پر مرتے ہوئے دیکھا، وباؤں میں، اور وہ اپنے انصاف کے قوانین یہیں پر چھوڑ کر بے بس بے کس لوگوں کی طرح مر گئے، اس قوت کے زیر اثر جو ان کے انصاف کے قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کا اپنا انصاف ہے، اور یہ وہی بے معنی موت تھی جو ہر کسی کو آتی ہے، وہی بے کسی کی موت جو کتے کو آتی ہے۔ قوانین دو بار مرتے ہیں، بہتر موت ان کے لیے وہ ہے جب وہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور بدل دیے جاتے ہیں ہر زمانے میں، اور بدتر موت ان کے لیے وہ ہوتی ہے جبکہ وہ ابھی لاگو ہوتے ہیں اور ان کی نفی کی جاتی ہے زلزلوں، وباؤں، جنگوں کی مدد سے۔ جب آفتیں نازل ہو کر مکمل طور پر ان کی نفی کرتی اور تمام انسانی زندگی کو ابدی طور پر بے معنی ثابت کرتی ہیں، وبا کے بعد اگر یہ شہر میں 100 یا 200 آدمی بچ جاتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ زندگی کی نشانی ہے؟ یہ موت ہے، ایک انسان کی موت سب کی موت ہے، کیونکہ زندگی یکساں ہے اور موت بہرحال موجود ہے۔ تمہاری یا میری یا میرے بچوں کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو پھانسی پر چڑھوں گا، نہیں کرتا تو قحط میں مروں گا یا جنگ میں یا کسی گلی یا ہسپتال میں ہی مر جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نعیم نے بے خود ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ انیس الرحمن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ نعیم کی طرف جھک کر بولا، یہی تو میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو انصاف کہاں گیا؟ یہی تو میں پوچھتا ہوں، تم نے انصاف کے متعلق پوچھا تھا نا، یہی تو میں بھی پوچھتا ہوں، یہی تو۔
وہ شور سن کر رک گیا۔ بلقیس اور بچوں نے جو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے تھے کپڑے کی مدد سے ایک خاصی بڑی مچھلی پکڑ لی تھی۔ بلقیس پونچھ کی طرف سے تڑپتی ہوئی مچھلی کو پکڑے کھڑی تھی اور بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس نے جب دونوں مردوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسی اور مچھلی انہیں دکھا کر تالیاں بجانے لگی۔ انیس الرحمن اٹھا اور نعیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے کشتی کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ نعیم کی ڈوری کے ساتھ مچھلی لگی، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ بلقیس کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھ کر انیس نے انجن چلایا اور رخ بھاؤ کی مخالف سمت کا کر لیا۔ انجن کی آواز سے دریا میں بیٹھے پتلی پتلی ٹانگوں والے ہلکے پھلکے سفید پرندے مچھلیوں کا ناشتہ چھوڑ کر اڑے اور آبی آوازوں میں شور مچانے لگے۔ پانی بارشوں کی وجہ سے گدلا ہو رہا تھا اور اس پر دھوپ پھیل چکی تھی۔ سطح آب کو کاٹتے اور چھینٹے اڑاتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ چند دوسری کشتیوں کے قریب سے گزرے، جن میں سیاہ بدن مچھیرے کھڑے خاموشی سے جال پھینک رہے تھے۔ دور سے کشتی کے انجن کی آواز سن کر انہوں نے خفگی سے سر اٹھائے، لیکن جب وہ قریب سے گزرے تو انیس الرحمن کو پہچان کر جھک کر سلام کرنے لگے۔ جسے اس نے نہ دیکھا، صرف نعیم نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ ان کی مچھلیاں بھاگ گئی تھی مگر وہ مرعوب ہو چکے تھے۔ سالہ سال کی افادات نے اسی صورت میں انہیں زندہ رہنے کے اہل بنا دیا تھا۔ چند میل اوپر جا کر اس نے انجن بند کر دیا اور کشتی کو دھارے کے ساتھ بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر وہ اٹھ کر نعیم کے قریب آ بیٹھا۔ دراصل وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ صرف ہمارے یہاں پر ہے۔ اس نے چاروں انگلیوں سے اپنے سر کو ٹھونکا۔ یہاں اور یہاں پر اور کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہاں عقل کو ہونا چاہیے۔ نعیم حیرت اور افسردگی سے اسے دیکھتا رہا۔ جانتے ہو ہم نے خدا کو کیوں ایجاد کیا ہے؟ اپنے آرام کی خاطر، کیونکہ ہم سوچنا نہیں چاہتے اور سچائی کی تلاش میں سوچنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ فصل کاٹنے اور بچہ جننے سے بھی زیادہ مشکل۔ ہم سہل پسند ہیں کیونکہ ہم اسی طرح پیدا ہوئے۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہم احمق ہیں۔ احمق دنیا بھر کی کتابیں پڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ عالم بن گئے ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے افلاطون کے برابر علم حاصل کر لیا اور جاہل نہیں رہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ دنیا کے زیادہ تر عالموں نے کتابیں پڑھتے اور لکھتے ہوئے زندگیاں گزاری۔ ان میں اور اس طوطے میں جو میاں مٹھو کہہ کر زندگی بسر کرتا ہے کوئی فرق نہیں، کیونکہ عام طوطوں میں وہ بھی عالم طوطا ہوتا ہے۔ مجھے طوطوں کے متعلق زیادہ علم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ آئیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جو ان سب لوگوں کا بیزاری اور حقارت کے ساتھ ذکر کریں گے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو محض سوچنے کی تلقین کریں گے، محض سمجھنے کی۔ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ تم عالم ہو، کہ تم جاہل نہیں ہو، کہ تم احمق ہو۔ ہم میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہی ہے، تم بھی اور میں بھی۔ وہ اٹھ کر انجن کے پاس گیا اور جھک کر اسے سٹارٹ کرنے لگا، پھر گیئر میں ڈالے بغیر اسے چلتا رہنے دیا۔ ایک آبی پرندہ پتھر کی طرح پانی کی سطح پر گرا اور مچھلی دبوچ کر اس طرح بھاگا جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ اس کی آواز سن رہے ہو؟ انیس نے انجن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا تمہیں کسی اور شخص کی ضرورت ہے جو آ کر یہ بتائے کہ انجن چل رہا ہے یا اس کشتی کے پیندے میں چھید ہو جائے اور پانی اندر آنے لگے تو کیا تم بیٹھ کر انتظار کرتے رہو گے کہ کوئی دوسرا تمہیں آ کر بتائے کہ تم ڈوب رہے ہو؟ وہ رکا۔ نہیں، ٹھیک، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جو مدرسہ جاری کیا ہے، مذہب، اس سے کیا حاصل؟ دنیا کے تمام مذہب محبت کا پرچار کرتے ہیں، ہے نا؟ پر ہوتا کیا ہے؟ جو ہی آپ ایک مذہب کو اپنا لیتے ہیں، آپ کے دل میں نفرت کا، تعصب کا بیج بویا جاتا ہے، دوسرے مذہب کے خلاف، دوسرے تمام مذاہب کے خلاف، ان تمام ان گنت فرقوں کے خلاف جن میں آپ شامل نہیں ہیں۔ محبت کے تمام پرچار کے باوجود اس وقت خود بخود ہماری عقل سلب ہو جاتی ہے اور ہم دنیا کے سب سے مطمئن انسان بن جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے زندگی کا سب سے تسکین بخش جذبہ کون سا ہے؟ حماقت کا۔ احمق بن کر زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے متعلق سوچنا چھوڑ کر ہم اتنی تسکین حاصل کرتے ہیں جتنی مالکونس راگ سن کر بھی نہیں کرتے، مگر اطمینان کہاں ہے؟ اسے کون جانتا ہے؟ ذہن انسان کے سب سے بڑے کرب آلود سوال کا جواب ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ ہم سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں؟ ہاں، محض اس لیے ہم بڑے بوڑھوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور ان کے
نقشے قدم پر چلتے ہیں محض اس لیے کہ وہ بڑے بوڑھے ہیں یا اس لیے کہ وہ ہمیں عقل کے استعمال سے نجات دلاتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا ہیں. وہاں ہم سے بڑے احمق ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی بھر حماقت کی ہے اور اس کا علم رکھتے ہیں اور اسے ماننے پر تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپا ہمیں مایوس کر دیتا ہے. اور مایوس انسان پر تعصب اور نادار ہوتا ہے. میں نے موت کی آمد کو محسوس کیا اور میں سچ کہتا ہوں نعیم، اپنے آپ کو موت کی طرف پاپجولا بڑھتے ہوئے پا کر انسان اپنے آپ کو از حد احمق اور بدحوس محسوس کرتا ہے کیونکہ موت اس کی شکست ہے اور اس سے پیشتر وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی جان توڑ کوشش کرتا ہے. وہ جانتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا. وہ کبھی تسلیم نہیں کرتا. اس نے مایوسی سے سر ہلایا. کیا صرف محبت کافی نہیں ہے نعیم اس گروہ بندی کے بغیر؟ صرف محبت جو ایک آفاقی جذبہ ہے، کیا ہماری روح کو اس کے علاوہ کسی اور شے کی بھی ضرورت ہے؟ ہم جو سینکڑوں برسوں سے ایک دوسرے کے مذہب کو کوستے آئے ہیں، ایک دوسرے کے خداؤں کو نالائق کہتے آئے ہیں اور اسی سانس میں محبت کا پرچار کرتے رہے، کیا یہ ہماری کم عقلی ہے؟ نہیں. ہم سب جانتے ہیں یہ ہماری وہ مایوسی ہے جو انسان کو ضدی اور کج بحث بنا دیتی ہے. ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے. ہم میں سے ہر ایک قحطوں اور وباؤں میں عدالت لگانے والے ان ججوں کی طرح ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ بوڑھے اور ناکارہ اور بے اثر ہو چکے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک زندگی گزاری ہے اور اس کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے. اور جب اسے اسی طرح اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو ہماری آخری شکست میں بھی تسکین کی اچھی خاصی صورت نکل آتی ہے. وہ پھر خوشی سے جال پھینکتے ہوئے ملاحوں کے قریب سے گزر رہے تھے. چند لمحوں تک رکنے کے بعد انیس الرحمن نے پھر اپنے مخصوص انداز میں تیزی اور جوش کے ساتھ بولنا شروع کر دیا. تمہیں پتہ ہے جب سے منظم مذہب کی بنیاد پڑی ہے اسے کتنی بار ناجائز طور پر استعمال کیا گیا. مذہب ہماری عقل کے راستے سے دل تک پہنچتا ہے اور وہاں اپنا قبضہ جما لیتا ہے. اسے کتنی آسانی کے ساتھ بھڑکایا جا سکتا ہے. آج تک کتنی جنگیں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں، کتنے قحط پڑے ہیں. کیا صرف اس لیے کہ مذہب ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے نا؟ وہ نعیم کی طرف جھکا. ایک شے ہے عقل سلیم، کیا اسے بھی بھڑکایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ایسی سوسائٹی نہیں بنا سکتے جس کی بنیاد عقل سلیم پر رکھی گئی ہو، جس میں ہم اپنے ہر اچھے برے فعل کے لیے سوچیں اور فیصلہ کریں اور اس کی ذمہ دار ہوں؟ اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح کا ایک عالمی معیار ہو جو انسانی عقل کے مطابق ایک سا ہے. ایک فعل، ایک قدم، ایک بات اگر اچھی ہے تو وہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں ہر جگہ اچھی اور درست ہے، کیونکہ عقل سلیم نے اس کا فیصلہ کیا ہے اور عقل سلیم ہم سب میں ایک سی ہے. ضرورت مند کی مدد کرنا درست ہے، میرے لیے اور تمہارے لیے اور سب کے لیے. تم اس سے انکار کر سکتے ہو. میرے مذہب میں ہمسائے سے محبت کرنا درست ہے، میرے ہمسائے کے مذہب میں ایسا کرنا غلط ہے، لیکن میری اور تمہاری اور ہمارے ہمسائے کی عقل سلیم کے مطابق یہ درست ہے اور بالکل درست ہے. جب ہر کوئی اپنے اپنے لیے سوچے گا تو درست درست ہوگا اور غلط غلط. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ باغبانی کرنا درست ہے اور قائلی اور آرام طلبی نادرست ہے. کیا صحیح فعل کے لیے ہمیں کسی اور شے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم سب کے لیے میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا نہیں ہے؟ ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حس پر کوئی بندش نہیں ہے. جب ہماری عقل صحیح سالم ہوگی تو اسے کام میں لایا جائے گا تو ایک فعل کی نوعیت ہم سب کے لیے یکساں ہوگی، اس میں کوئی تضاد نہ ہوگا اور اس سے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا سکے گا، اس پر کوئی جنگ نہ ہوگی. آج ہماری سوسائٹی میں یہی خلا کافی ہے کہ ہم سوچنے سے معذور ہیں. جب ہر کوئی اپنے لیے سوچے گا تو مجلس بھرپور ہوگی، تب کوئی حماقت باقی نہ رہے گی، کوئی شکست باقی نہ رہے گی. تب وہ الفاظ کی تلاش سے ہار کر خاموش ہو گیا. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نعیم نے بغور سنتے ہوئے سوال کیا. انیس الرحمن کی آنکھوں میں قدیم قدرتی ذہانت کی چمک اوت کر آئی. ہاں تو ہماری شکست ہے عزیز دوست. برسوں بلکہ صدیوں کی ناکارہ تربیت نے ہمارے اندر نفع و نقصان کا ایک تباہ کن احساس پیدا کر دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ احساس انجانے طور پر ہمارے خدا کے ساتھ اور قدرت اور قسمت کے ساتھ وابستہ ہے. مجھے تم سے اس سوال کی توقع تھی. میں بھی یہی سوال کرتا ہوں. میں تم میں سے ہی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں. سنو، صحیح فعل اپنا فائدہ آپ ہے. صحیح اقدام سے ہم ماضی اور مستقبل دونوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں
اور اس آزادی سے ہمیں وہ طمانینت ملتی ہے جو بڑے سے بڑے فائدے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، اور سب سے خوشگوار بات یہ ہے کہ ہم انصاف کی توقع سے بھی رہائی پا لیتے ہیں۔ انصاف ہمارے یہاں پر ہے، اس نے پھر 2 انگلیوں سے سر ٹھونکا، اور ہمارا خدا بھی یہاں پر ہے، اور سب کچھ یہیں پر ہے، اور یہی کچھ ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح فیصلہ، صحیح قدم، صرف اسی فعل میں ہماری نجات ہے۔ یہ لمحہ جس میں ہم زندہ ہیں اور اس سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں اور مکمل آزادی سے زندہ رہتے ہیں۔ مستقبل، انصاف، فائدہ، نقصان، یہ سب ایک طویل انتظار میں شامل ہیں جو ہم پہ ایک عظیم اور لا حاصل خوف طاری کر کے ہمیں احمق اور نکارہ بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انتظار نہیں رہتا، کوئی شکست بھی نہیں رہتی، کوئی بھی۔ دونوں کافی دیر تک غیر یقینی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر انیس نے انجن کو گیئر میں ڈالا اور کنارے کی طرف رخ کر لیا۔ جب وہ خاموشی سے پتھروں پر چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے، تو دونوں بچے بھاگ کر انیس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے، اور بلقیس جلدی جلدی سے بتانے لگی کہ کس طرح ان کے جانے کے بعد دونوں کنڈیوں کو ایک ساتھ مچھلیاں لگی تھی، اور نوکر کو آواز دیتے دیتے نیم کی چھڑی کو مچھلی کھینچ کر لے گی، اور وہ صرف انیس کی چھڑی کو بچا سکی تھی۔